بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق الذبح ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ قرآن کی سورہ نمبر 87 ہے، جو سورہ اعلیٰ ہے. اور سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور ہم تمام جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ نے اس کو یاد کر لیا تھا، مطلب مدینہ میں رہنے والے کچھ صحابہ نے اس کو یاد کر لیا تھا. تو پتہ چلا اس سے کہ یہ سورت جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں مکی صورتیں یہ بہت جامع ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ایک بڑا اہم پیغام ہوتا ہے. ٹھیک. اور عموماً یہ صورتیں جو آخری صورتیں ہوتی ہیں یہ آخرت کے بارے میں یاد دہانی کرواتی ہے. مطلب یہ مرنے کے بعد کی زندگی، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ایسی زندگی جو انسان جس کے اندر صرف جئیں گا ہی جئیں گا. یاد رکھیے، چاہے وہ جہنم میں جائے چاہے وہ جنت میں جائے، وہ صرف جینے والا ہے. ایسی زندگیوں کا یہ صورت تذکرہ کرتی ہے، اور ایسے اعمال کا تذکرہ کرتی ہے اپنے اندر جو وہاں کی زندگی میں سہولت دے یا وہاں کی زندگی میں نقصان دینے والے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کرتی ہے. تو بہرحال سورہ اعلیٰ جو ہے انہی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. بہت جو ہے مختصر صورت ہے، 19 آیتوں پر مشتمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو عموماً جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. اور آپ کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس دن عید اور جمعہ دونوں ساتھ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو صورتوں کا انتخاب کیا. تو بہرحال اس سے ان دو صورتوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ یہ دو صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کا انتخاب کیا جمعہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور جمعہ ایک قسم کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے جس سے مسلمان جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کافی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے اس کے اندر خطبہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ عید کی نماز اور پھر حج کے اندر بھی یاد رکھیے خطبہ ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ نماز ہے جس میں خطبہ ہوتا ہے. اس خطبے کے اندر واعظ و نصیحت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس جمعہ کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا انتخاب کیا جس کے اندر کل 19 آیتیں ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کو یہ اگر وطر کی آپ 3 رکعت نماز پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. تو بہرحال یہ بھی پتہ چلا کہ اس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وطر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص یا قل واللہ احد. ٹھیک ہے. تو سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد جس کو بنی عام زبان میں، یہ 3 صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پڑھتے. اس کے علاوہ بھی پڑھتے لیکن اس کو بھی آپ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک. اسی طرح جمعہ میں آپ نے دوسری صورتیں بھی پڑھی لیکن اکثر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی. ٹھیک. تو بہرحال جمعہ میں، عیدین میں اور اس کے علاوہ
اس صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کی نماز میں پڑھنا، یہ تمام باتیں بہرحال اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کا اس کو انتخاب کرنا جمعہ کی گیدرنگ کے لیے، مطلب جمعہ خود جمع ہونے کو کہتے ہیں، جمعہ میں خطاب کے لیے، اسی طرح اس کو آپ کا انتخاب کرنا عیدین میں خطاب کے لیے، اسی طرح آپ کا اس کو انتخاب کرنا وطر کے اندر، یہ بہرحال اس کی فضیلت کو بتاتا ہے کہ یہ صورت بڑی فضیلت کی بہرحال حامل ہے۔ اور آخری جو صورتیں ہوتی ہیں قرآن کی، جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، یہ بہت جامع پیغام لیے ہوئے ہوتی ہیں، مطلب ہوتی تو چھوٹی ہے لیکن بہت اہم میسج ہوتا ہے، اور عموماً یہ بہت بریف ہوتی ہے، مطلب یہ کہ کوئی ایک چیز کے بارے میں مکمل وضاحت دے دیتی ہے، یا ایک نیکی اور اس کا بدلہ بتا دیتی ہے، یا ایک گناہ یا اس کی سزا بتا دیتی ہے، جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی ہے۔ تو گویا صورت سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، کنٹینٹ بھی بہت اس میں کم ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ میں کنٹینٹ بہت جامع ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ آخرت سے متعلق کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے جو دنیا میں عمل کے بدلے میں اس کا آخرت میں کیا اثر ہونے والا۔ دیکھیے اب بہت ساری صورتیں اسی طرح سے ہوتی ہیں جو خاص طور سے مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ چلیے آئیے سورہ اعلیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، اور سورہ اعلیٰ کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سورہ اعلیٰ کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو اس کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے، ساری انسانیت کو حکم آ رہا ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ جو ہے سبح تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہتر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس میں یہ چیز بیان کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ کہتے سبحان رب الاعلیٰ، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے، پاک ہے وہ ذات سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال تو یہاں اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آیت عام ہے سب کے لیے، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو یہاں اس آیت میں جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی، بڑائی، بلندی اس کی بیان کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سب سے اعلیٰ، یاد رکھیں۔ تو یہاں تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا اس رب کی جو رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکم آیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کریں۔ قرآن کی ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی تسبیح سے بیان ہوتی ہے، اس طرح سے شروع ہوتی ہے، سبح اسمہ یا سبحان الذی، اللہ کی تعریف سے، یہ صورت بھی اس میں ایک ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت بھی بہرحال ایک طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو کثرت سے کرنے کی کوشش کیا کریں، یاد رکھیں، کثرت سے کرنے کی کوشش کیا کریں، اللہ کی پاکیزگی، اس کی بڑائی، اس کی برتری بیان کریں۔ تکبیر کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ تمہید کی شکل میں ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام تسبیحات کو ہم کثرت سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ بہت کثرت سے جو ہے اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کیا کرتے تھے، یاد رکھیں۔ یہاں بھی قرآن نے اس چیز کا ہی بہرحال حکم دیا، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے، یہ جو حکم ہے ذکر کا، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو بار بار حدیث میں حکم آیا ہے، بلکہ حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ زندہ ہے، الحی، اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال المیت کی ہے، مطلب وہ مردہ ہے۔ تو گویا اگر کوئی انسان مومن ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو زندہ ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو گویا وہ مردہ ہے، ایسا انسان، ٹھیک ہے، میت اس کی مثال ہے۔ بہرحال ہمیں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کے کیا فضائل ہیں، اس تعلق سے الحمدللہ میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے جو ہے اللہ کے ذکر کی اہمیت، یا ذکر الہی کی اہمیت، آپ ضرور اس کو دیکھیں، جس میں بہت تفصیل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے، اور چھوٹے چھوٹے کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے، آپ کو سنا دو، حدیث کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ مجھے کوئی تیرا ذکر سکھا، تو مطلب کوئی خاص ذکر مجھے سکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا الہ الا اللہ۔ تو کہا ہے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے ذکر کرتے ہیں، میرے لیے اسپیشل کیا ہے؟ تو کہا ہے موسیٰ اس ذکر کو، لا الہ الا اللہ کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کتنا بھاری کلمہ ہے، اور یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا
الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ کے ذکر کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت چھوٹے چھوٹے جملے اور کلمے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اجر اور اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے. بالخصوص ایسے کلمات کو ہم ادا کریں جس میں اللہ کی بڑائی، حمد و ثنا اور تعریف ہوتی ہے. اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ضروری یاد رکھیں. اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ کی بڑائی ہے، حمد و ثنا کیا بڑائی ہے. تو دعا مانگنا ہے تو اس کے ادب میں بھی شامل ہے. اگر ایک انسان زندہ ہے تو اس کی علامت یہ ہے دینی اعتبار سے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو ذکر یاد رکھیے بڑی اس کی فضیلت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے. یہاں سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا کہ آپ جو ہے اپنے رب کا ذکر کیجیے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنا دیا. ٹھیک، جس نے پیدا کیا اور تمہیں سنوار دیا، صحیح سالم بنا دیا، جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا تم کو بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے اس چیز کی بالکل وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور جیسا چاہ ہم کو سنوار دیا. تو یہاں ایک چیز جو سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جیسا چاہا پیدا کیا. میں اس میں انسان شامل ہے، چرند پرند شامل ہے، جن شامل ہے، فرشتے شامل ہے. تمام مخلوقات جو کچھ کائنات میں اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت خالق ہے اور تمام چیزیں جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی مخلوق ہے. اور مخلوقات اتنی عجیب و غریب ہے اللہ رب العزت کی. آپ دیکھیے مثال کے طور پر جانور لے لیجیے، یا پھر مچھلیاں لے لیجیے، یا پھر پرندے لے لیجیے، یا پھر بہرحال کوئی مخلوق کی ایک قسم جس کو ہم کہتے ہیں، آپ اس کو لے لیجیے، آپ اس کو مختلف پائیں گے، مختلف پائیں گے. اتنی مختلف، اتنی عجیب و غریب. اللہ رب العزت نے جیسا چاہا ان کو سنوارا. ان کے ماحول کے اعتبار سے ان کو اگر اڑتے ہیں تو اڑنے میں کیا سہولتیں چاہیے اس کے اعتبار سے، یا پھر وہ اگر تیرتے ہیں تو تیرنے کے اعتبار سے کیا سہولتیں چاہیے، یا پھر اگر وہ اگتے ہیں جھاڑ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اگر اگتے ہیں تو کس اعتبار سے بہرحال ہونا چاہیے. تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کو بہترین انداز میں یاد رکھیے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی مخلوق پیدا کی یاد رکھیے اللہ نے پیدا کیا تمام چیزوں کو فسوا، اور ان کو صحیح سالم بنا دیا. ٹھیک، اب یہاں صحیح سالم میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے جیسا چاہا مخلوقات کو بنایا، جیسا جانوروں کو جیسا چاہا بنایا، چرند پرند کو، اینیملس اور برڈس کو اور فشز کو جو بھی کریں گے ان کو جیسا چاہا بنایا. اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو بھی جیسا چاہا بنایا اور صحیح اور سالم بنایا. ٹھیک، ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے تو انسان اپنے آپ میں ایک بہت پرفیکٹ چیز ہے. یاد رکھے اتنا کمپلیکیٹ بنا ہوا ہے کہ جب کبھی اگر آپ نے کوئی آپریشن وغیرہ کوئی چیز ایسی دیکھی ہوں گی کبھی، آج کل تو بہرحال انٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے، بہت آسانی سے آپریشنس وغیرہ کی ریکارڈنگس مل جاتی، بلکہ آج کل تو آپریشنس ہوتے ہیں تو ریکارڈ ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، تاکہ ایک ریکارڈ کیپنگ کے لیے بھی ہوتا ہے، انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے. جو بچے میڈیکل فیلڈ میں سیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. آپ کبھی ان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں کیسی کیسی چیزوں کو رکھا، اور ہر چیز کا عجیب و غریب بہرحال جسے کہیں گے ایک فنکشن ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے جو اس کو کام کرنا ہے وہ انجام دے رہی ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جب تک وہ برابر چلتی ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہتا ہے اس فنکشن کو ختم کر دیتا ہے یا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے، کم کر دیتی ہے. تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت اللہ نے اس کو دے رکھی تھی، اور اس نعمت میں سے ایک نعمت کی کمی بیشی ہو جانے میں، کوئی چیز کم زیادہ ہو جانے میں کتنا نقصان ہوتا ہے نا. تو ہر چیز باڈی کا فنکشن یاد رکھے، ہر چیز. یہ ایک امیزنگ چیز ہے. کوئی اگر اس کو پڑھے یا پھر چرند پرند جانوروں کو آپ دیکھیں ان کی بھی ہر چیز امیزنگ یاد رکھیے. اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، ان کو دل نہیں ہے، کیسے ان کے اندر خون کے بدلے جو مادے ان کے اندر دوڑتے ہیں جس سے وہ جیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کیڑوں کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، دیکھا ہوگا. تو کیسے عجیب و غریب انداز سے وہ جیتے ہیں، کیسی ان کی زندگیاں ہیں. چھوٹے سے چھوٹا کیڑا جس کو ہم سمجھتے تھے، سائنس نے تحقیق کی، نئی ایجاد کی کہ اس چھوٹے کیڑے کے پیٹ میں بھی کچھ کیڑے ہوتے ہیں. ایک مثال جو ٹرمائٹ کی، ٹرمائٹ دیمک کے تعلق سے آتا ہے کہ دیمک کے پیٹ میں کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو لکڑی وہ کھاتی اس کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ اتنی چھوٹی ہے تو اس کے پیٹ میں بھی کچھ ہے، اور اس سے چھوٹے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ہے. مطلب گویا بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور جیسا چاہا ویسا ان کو سنوار دیا، یاد رکھیں ان کو بنا دیا جیسا اللہ رب العزت نے چاہا. تو آپ دیکھیے الذی خلق فسوی، اس نے تخلیق کی اور پھر سنوار دیا. تو یہاں انسانوں کو اس ایک بات کا اشارہ اور یہ بھی ہے
کہ میں اور آپ جیسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا بنایا اور جیسا چاہا سالم بنایا، صحیح سالم، جیسے ہمیں سب سے بیسٹ ہے. تو یہاں یاد رکھیے اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت جو آج کے جدید دور میں ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری ناک ایسی بنائی، میری آنکھ ایسی بنائی جبکہ اس کی آنکھیں تو ویسی ہے، میرے ہاتھ ایسے جبکہ اس کے ہاتھ تو ویسے ہے، میرے پاؤں کی انگلیاں اتنی فلاں ہیں اس کی ویسی ہے، اس کی ایسی. مطلب ہم لوگ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کیا نعمتیں دی گئی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کو، اور اس سے کیا چیز کم کی گئی ہمیں نہیں پتا ہے. تو میں جیسا ہوں اپنے آپ میں پرفیکٹ ہوں، آپ جیسے اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے. جیسا میرے رب نے چاہا آپ کو پیدا کیا اور جیسا میرے رب نے چاہا مجھے پیدا کیا، جس کو جو جتنا جیسے بہتر سمجھا وہ دیا. تو کوئی بھی انسان اپنی تخلیق پر تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، لیکن شکر ضرور کرے کہ رب العزت نے جیسا بنایا سب سے بہترین بنایا. آج کے جدید دور میں گولے اور کالے کی بڑی زیادہ تمیز ہے لوگوں کو، کھڑی ناک اور چپٹی ناک کی بڑی زیادہ تمیز ہے، آنکھوں کے رنگ سے لوگ ایک دوسرے کی تمیز اور عزت اور فخر کرنے، اسی طرح چال ڈھال بال جو اللہ رب العزت نے دیے جس کی بنانے میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے، نہ میری کوئی خصوصیت ہے. میں جیسا ہوں اس میں میری کیا خصوصیت ہے بتائیے؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں اسی طرح پیدا ہوا. جیسا مجھے پیدا کیا بیسٹ بنایا، جیسا آپ کو پیدا کیا بیسٹ بنایا. تو اللہ نے الذی خلق فسوی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر سالم بنا دیا. مطلب جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا، صحیح سالم استعمال کرتے ہیں، جیسا ہمارے لیے تھا، جو پرفیکٹ تھا، جو ہمارے لیے سب سے اچھا تھا. تمام مخلوقات کو، جانوروں کو بھی اس نے جیسا بہتر سمجھا، مچھلیوں کو بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی، اور تمام چیزوں کو اور انسانوں کو بھی جیسا بہتر سمجھا، صحیح اور سالم بنا دیا. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے ایسا مجھے پسند کیا، نہ کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے خوبصورتی کے نام پہ، کلر کے نام پر، کمپلیکشن کے نام پر، شیپس کے نام پر، کہ ایسی ناک ہو، ایسا کان ہو، ایسی آنکھ ہو، تمہارے کان تو آگے کی طرف آ جا رہے، تمہارے پیچھے کی طرف چلے گئے، ان کا لمبا ہے، ان کا چپٹا ہے. ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرفیکٹ ہے، یاد رکھیے. ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرفیکٹ ہے، یاد رکھیے، اور بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ فائدے مند ہے، یاد رکھیے، بہت زیادہ فائدے مند ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر کان کا کام سننا ہے، سننا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چیزوں کو جمع کرنا ہے. مطلب اگر ساؤنڈ ویوز آ رہے ہیں تو آئے، ٹکرائے، اندر جائے. تو اللہ رب العزت نے اس کو ریسیپٹر کے جیسے ہی بنایا ہوا ہے بھی ایسا شیپ میں کہ چیزوں کو ریسیو کرتا ہے نا. آپ آسمان سے، سیٹلائٹ سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ریسیورز کے نیچے چھتریاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو ویوز آ رہے ہیں اس پہ ٹکراتے ہیں، پھر وہ ریسیور پہ جاتے ہیں اور وہ اس کو لے کر آپ کو ریلے دیتا ہے نا. تو دیکھیے اب کان کا شیپ بھی جیسا اس کو چاہیے تھا وہ پرفیکٹ ہے اپنے آپ میں، ہے نا، کہ وہ ایسا ہے کہ واقعی میں ایک ریسیپٹر کے جیسا ہے اس کا شیپ، کی چیزیں آئے، ٹکرا کے اندر جائے. دیکھیے اب ہر چیز کو ٹھیک، آنکھ آپ کو جیسی بہتر ہونا چاہیے تھی، جتنی بیسٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے تھی، ویسی آنکھ دے دی گئی، ہے نا. اب بولتے نہیں آنکھ بڑی ہوتی تو بہت اچھا رہتا تھا، آنکھوں کا سائز نہیں کتنا چھوٹا ہے باقی چہرے کے مقابلے میں، لیکن اگر یہ بڑی ہوتی تو آپ کے چہرے پہ اور میرے چہرے پہ سوٹ بھی نہیں کرتی. کچھ جانوروں کو دیکھیے آپ، چہرہ چھوٹا اور آنکھیں بڑی ہوتی، کتنے بدنما دیکھتے ہیں نا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا پرفیکٹ بنایا، ٹھیک، کہ آنکھیں ایک مخصوص شیپ ہے. یہ آنکھیں ایک ایسا آرگن ہے باڈی کا جو ڈائریکٹ ہوا سے ریئیکٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ انوائرمنٹ سے ریئیکٹ کرتا ہے. باقی تمام آرگن دیکھیے چھپے ہوئے ہیں. کان کے بھائی اوپر کا حصہ خالی ریسیو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ریسیپٹر جو سنتے ہیں، آواز کو کنورٹ کرتے وہ اندر ہے، ڈھکے ہوئے، ہے نا. زبان کو دیکھیے آپ، منہ کھولے تو وہ آگے آتی ہے ورنہ وہ بھی ایک طرح سے ڈھکی ہوئی ہے. لیکن آنکھ ایک ایسا آرگن ہے جو ڈائریکٹ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے، باقی سب چھپا ہے، دل، گردہ، ہر چیز چھپی ہے نا. تو جب یہ انٹریکٹ ڈائریکٹ کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پلکیں بنائی، ہے نا. کنٹینیوسلی اوپر نیچے آ کے، جیسا آپ کی کار کے وائپر صاف کرتے رہتے ہیں گلاس کو، کنٹینیوسلی دیکھیں اوپر نیچے، تو وہ صفائی چالو ہے. صفائی چالو ہے بغیر پانی کے، بغیر کوئی ڈٹرجنٹ ڈالے کے، بغیر کسی محنت کیے کہ، بغیر کسی سوچے اور سمجھے کے. مطلب وہ آٹومیٹک جب اس کا کام ہو گیا نیچے آنا ہے اور اوپر چل جانا ہے. اور آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے، جس کو ہم کہیں گے مادے بنائے ہیں، کیونکہ یہ ایسا آرگن ہے جو ڈائریکٹ انوائرمنٹ میں، مطلب ڈائریکٹ سامنے ہوتا ہے، کہ سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آنکھ میں جو پانی آتا ہے اس کا ایک بوند گلاس میں ڈال دیا جائے تو وہ پورے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بوند کافی ہو جاتا ہے، پورے انفیکشن کو ختم کرنے. تو گویا آنکھ چونکہ ڈائریکٹلی انوائرمنٹ سے ریئیکٹ کر رہی ہے، مطلب انوائرمنٹ کے اندر ہے، تو اس کی صفائی بھی کنٹینیوس ہو رہی ہے. ہر آرگن، ہر چیز یاد رکھیں،
اب یہ الگ بات ہے کہ انسان فساد کریٹ کرتا ہے، اس میں امبیلنس کریٹ کرتا ہے اپنی منمانی کر کے، نہیں میں پرفیکٹ نہیں ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ بہت غلط بات ہے. یاد رکھیے تو اللہ نے جیسا چاہا پیدا کیا اور ہمیں سنوار دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، سالم بنا دیا. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی. جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور راہ دکھائی، مطلب یہ علماء اس کے کئی معنی دیتے ہیں. اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ ٹھیک ٹھاک اندازے کے ساتھ بنایا. مطلب جو فزیکل لاز ہے جو چل رہے ہیں، سولار سسٹم ہے جو چل رہا ہے، انسان ہے جن کی باڈیلی فنکشنز جو چل رہے ہیں، جانور چرند پرند جو کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یہ سب ڈیفائنڈ ہے، ویل ڈیفائنڈ. اللہ نے پہلے سے ہی ان چیزوں کو لکھ دیا یا ان چیزوں کو اس میں ڈال دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا. مطلب جانوروں کو پتا ہے ان کا مقصد اور مشن کیا ہے دنیا میں آنے کا اور کیا کر کے انہیں جانا ہے. چرند پرند کو پتا ہے ان کا دنیا مشن کیا ہے، کیا کرنا اور جانا ہے. انسانوں کو ان کے مشن کو سمجھانے کے لیے انبیاءوں کو بھیج دیا تو اللہ نے. اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا، مطلب جس کو جو چاہیے تھا اس کو وہ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو راہ دکھائی. گویا ان کو جانوروں کے معاملے میں ان کو کیا کرنا ہے بتا دیا، سولار سسٹم کے معاملے میں چاند سورج ستاروں کو کب آنا اور کب جانا ہے وہ بتا دیا. انسانوں کے معاملے میں ان کو جو ہے ہدایت کا راستہ اور گمراہی دونوں بتا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں کے معاملے میں اگر لیا جائے تو ان کو ہدایت دے دی، ان کو ہدایت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر، اس کا ایک معنی یہ بھی کہ اللہ نے تقدیر بنائی، ٹھیک ہے، اور ہدایت کا راستہ دیا. تو بہرحال اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا الذی قدر فہدی، اس نے تقدیر، قدر ویسے کہتے ہیں اندازے اور پیمانے کو، لیکن اللہ کا پیمانہ بھی ایگزیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الذی قدر فہدی، اس نے جو ہے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور اس کے بعد راہ دکھا دی. اس کا ایک معنی جو مفسرین لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے تقدیر بنائی اور پھر ہدایت کے راستے بتا دیے. مطلب یہ کہ جہاں تقدیر بنائی گئی وہاں ہدایت کے راستے بھی بتا دیے گئے، ٹھیک. اس لیے کہ بہت سارے لوگ تقدیر کے معاملے میں بڑے مشکوک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا جہنم میں جاؤں گا تو پھر کیا. جہاں اللہ رب العزت نے تقدیر بنائی وہیں ہدایت کے راستے بتا دیے. انسان اپنے آپشن سے خود جو ہے اس چیز کو آپٹ کرتا ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی آخر پتہ ہے کہ کوئی بھی آپشن دے آخر میں اس کا کیا ہونے والا ہے. یہ اللہ کا نالج ہے، یہ آپ پہ زبردستی اور زور نہیں. اگر تقدیر کا تعلق اللہ کے جبر زبردستی سے ہوتا ہے کہ لکھ دیا تو یہی ہونا ہے، ان دا سینس یہ کہ یہی ہونا ہے، تو پھر نبیوں کو بھیجنے کا اور کتابوں کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پھر تو جس کو ہدایت پانا تھی پاکی جنت چلا رہا تھا، جس کو نہیں پانا جہنم. لیکن انبیاءوں کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا، انبیاءوں کا طلب سے لوگوں کو دعوت دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو موقع دیتا ہے، اور جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز کو آسان کر دیتا ہے. جو کفر میں جاتا ہے اس کے لیے کفر کا راستہ آسان کر، جو ایمان کے لیے جاتا ہے اس کو ایمان کا راستہ آسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہرحال ایک طریقہ ہے، اس کا ایک وے تھا کہ اس نے لوگوں کو آزمائش کے لیے اس طرح ساری چیزیں کی. تو فرمایا الذی قدر فہدی، اس نے تقدیر لکھی اور اس کے بعد یا اس نے اندازہ لگایا اور آپ کو پھر ہمیں راہ ہدایت بتا دی، ہدایت کا راستہ بتا دیا. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے والذی اخرج المرعى، آیت نمبر 4 ہے، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی. ٹھیک، اللہ رب العزت ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کی، اور ہم سب جانتے ہیں گھاس یہ کتنی اہم چیز ہے، اور بالخصوص عربوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی چونکہ بہت کم اگتی تھی، کم مقدار میں ہوا کرتی تھی. اور جانوروں کا انحصار پورا اسی پہ ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی قسم کے مویشی پالے، جانور ہو آپ کے پاس، کیٹلس ہو، سب کا تعلق گھاس سے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایک عام بات یاد دلا رہا ہے کہ اسی نے، اللہ رب العزت نے تازہ گھاس کو پیدا کیا. اور اگر ایک انسان اس گھاس کے لگنے میں، جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور قدرت ہے کہ ایک پلاٹ یا ایک زمین جو بنجر ہوتی ہے آپ وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، پھر اچانک جو ہے بارش کا موسم آتا ہے، چند چھینٹے پانی کے اس پر پڑتے ہیں، چند چھینٹوں کی پانی کے پڑنے کے بعد ایک عجیب و غریب تبدیلی اس میں آ جاتی ہے. وہ مردہ زمین اچانک زندہ نظر آنے لگتی ہے نا، ہری ہو جاتی ہے. اور جب تک بارش کا سلسلہ چلتا ہے ہری بھری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بارش ختم ہونے کے بعد پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر کالی پڑ جاتی ہے، پھر بھوسا بن کے اڑ جاتی ہے. پھر کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کبھی اس پہ کچھ تھا، پھر بنجر زمین. پھر ایک دن آپ کبھی جاتے ہیں پھر بارش کی چند جو ہے بوندیں گرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی امیزنگ چیز ہو جاتی ہے، پھر وہ گھاس اگ جاتی ہے، پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر اس کو پھول لگ جاتے ہیں، پھر اس پر تتلیاں جو ہے گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک سائیکل چلتی ہے. تو بڑا اس کے اندر نمونہ یاد رکھ. اور اللہ نے ہری گھاس، تازہ گھاس جو ہے پیدا کی تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ ہمارے جانور اس سے کھاتے ہیں. اور ان گھاس سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے نا، گھاس کی ہی کئی قسمیں جو جانور کھاتے ہیں، اور گھاس کی ہی کئی قسم ہیں جو انسان بھی کھاتے ہیں.
वेजिटेशन जो ज़मीन से उगता है उसी की कई किस्में जो हम भी खाते हैं, जितनी सब्जी और तरकारियाँ आती हैं सब उसी का तो एक नमूना है ना। तो अल्लाह ताला ने जो है जिसने ताज़ा घास पैदा की, फजालहु गुसाअन अहवा, फिर इसने इसको सुखा कर सियाह कूड़ा कर दिया, फिर यही घास एक मौसम के बाद क्या हो जाती है, सूख जाती है और कूड़ा बन जाती है और काली पड़ जाती है और राख बन जाती है या फिर भूसा बन के उड़ जाती है। आप देखिए खेतों में कटाई होती है, उसके बाद वो घास का क्या होता है, तो जानवर खाते हैं या तो वो भूसा बन के उड़ जाती, काली हो जाती है। तो अल्लाह बता रहा है कि जिस तरह से घास हरी होती है फिर काली हो जाती है, ये साइकिल अपने लाइफ में हम कई बार देखते हैं, यही ऐसा ही होने वाला है। इंसान भी एक ज़िंदगी के मरहले में चलेगा, उसके बाद उसका भी खात्मा होने के सेम घास का होता है। फ़र्क ये कि घास दोबारा आ जाती है, इंसान दोबारा नहीं आएंगे, आखिरत में उठेंगे अलग बात रहेंगे, दुनिया में नहीं आएंगे। तो लिहाजा एक तरह से अल्लाह सुब्हान तआला अपनी कुदरत की तरफ इशारा कर रहा है, और कुरान में ऐसा कई मुकामात पर है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत की तरफ इशारा किया। ज़मीन, आसमान, झाड़, पहाड़, चरिंद परिंद, हाँ यहाँ भी इशारा है कि हमने हरी घास पैदा की, फिर उसको सुखाकर काला कर दिया। फिर फरमाया आयत नंबर जो है 6 के अंदर, सनुक़रिउका फला तंसा, हम तुझे पढ़ाएंगे फिर तू ना भूलेगा। यहाँ कुरान के ताल्लुक से बात हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते कहीं गलती से भूल ना जाऊं। और इस बात की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी एक मुकाम पर भी ऐसे इशारा किया और कहा कि आए नबी अपनी ज़बान को हलाने में आप जल्दबाजी मत कीजिए। मतलब जो चीज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोहराते हैं, पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में जल्दबाजी मत कीजिए। और ये हमारा जिम्मा है कि हम तो आपसे कुरान पढ़ाए और इसको जमा कराए, इसकी हिफाजत करें। ठीक है, तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म आ रहा है, हम तुझे पढ़ाएंगे फिर तू ना भूलेगा। मतलब ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जल्दबाजी मत किया कीजिए, हम आपको कुरान पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे, याद रखाएंगे जो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं अल्लाह को जो भुलाना था वो अल्लाह ने भुला दिया, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है आप नहीं भूलें, क्योंकि बहुत सारा कुरान का हिस्सा पहले नाजिल हुआ फिर अल्लाह ने इसको मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, तो यहाँ फरमाया कि हम तुझे पढ़ाएंगे और तू ना भूलेगा। मतलब कुरान आप जल्दबाजी मत कीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा जिम्मा, और आप भूलेंगे नहीं उसको। फिर फरमाया इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, हाँ मगर जो कुछ अल्लाह चाहे। मतलब आपको अल्लाह कुरान पढ़ाएंगे और आप भूलेंगे नहीं, मगर जो कुछ अल्लाह चाहे, मतलब जो अल्लाह चाहे भूल जाएंगे, भुला देगा। और इस मामले में कुछ उलमा लिखते हैं आयत के पहले हिस्से से ये मालूम होता है अल्लाह ताला कुरान नबी को याद करवाएगा, नबी कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरा हिस्सा जो इल्ला माशाअल्लाह से कुछ लोग लिखते हैं कि ये वो कुरान की आयतें थी जो अल्लाह ताला को मनसूख करना थी, इल्ला माशाअल्लाह, जो अल्लाह चाहेगा भुला देगा, बाकी आप नहीं भूलेंगे। और ये हुआ। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि नबी आपको हमारा काम है याद रखाना पड़ा के, सिवा इसके जो अल्लाह चाहे। तो इसमें कुछ मुफस्सिर लिखते हैं अल्लाह चाहे से मुराद वो जो अल्लाह को आयतें मंसूख करना थी, खत्म कर देना थी। जैसा कि बच्चे को रज़ाअत के बारे में, दूध पिलाने के बारे में आयतें पहले कुरान में थी, माँ आयशा फरमाती है, बाद में उसको कुरान से निकाल देगा और हदीस में मौजूद है। आज समझ रहा बात कि कितने बार पिया तो रज़ाअत कायम होती है, कुरान की आयत है, अल्लाह ने तो मनसूख कर दी। तो बहरहाल यहाँ फरमाया कि ए नबी अल्लाह ताला का ये जिम्मा है कि हम तुझे पढ़ाएंगे और तू फिर ना भूलेगा, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय वो जो अल्लाह चाहे। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, वो जाहिर और पोशीदा को जानता है। इसका माना भी उलमा ने लिखा दोनों है, कुरान का जाहिर और पोशीदा मतलब जो तुम पढ़ते हो, लिखते हो और जो तुम दिल में रखते हो, जो हिफ्स करते हो, ये भी एक माना है। या ये आयत को आम ले ले तो आम माना ये होगा जो तुम लोग अमाल के एतबार जाहिर करते हो, जो तुम लोग छुपाते हो, जो तुम्हारे जबान पे है और जो तुम्हारे दिल में, जो तुम सामने करते हो, जो छुपा के करते हो, सारे इसके माने हैं जो मुफस्सिर दिए। मतलब ये आयत आम है। कुरान के माने में ले तो जो तुम लिखते हो और जो तुम दिल में रखते हो, या जो लिखा हुआ है और जो सीनों में छुपा हुआ, ये माना है। क्योंकि आयत कुरान का सीक्वेंस चल रहा था। कुरान का सीक्वेंस ना लेते हो, आम ले ले तो वो जाहिर और पोशीदा दोनों को जानता है। मतलब जो जाहिरी अमल करते हो, जो छुपकर अमल करते हो, जो जबान से करते हो, जो दिल में रखते हो, जो मुंह पे कहते हो, जो बत पीछे कहते हो, तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला जानने वाला है। लिहाजा हमें हर काम चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, अल्लाह से डरते हुए करना चाहिए। और अल्लाह से डर के जब बंदा कोई काम करता है मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमल बहुत इंसान को पसंद आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत के वादे किए ऐसे लोगों से, याद रखिए ये बहुत बड़ा अमल है कि अल्लाह के लिए किसी अमल को हम करें और किसी अमल को हम छोड़े। मतलब ज़ाहिर और बातिन तमाम चीज़ें सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए। ये ना हो कि ये पब्लिक में है तो कोई गुनाह ना करे, पब्लिक से आउट हो जाए तो गुनाह करे, इसलिए कि अब कौन देख रहा है। अल्लाह से डरने वाला बंदा सामने भी वैसी होता है और पीछे वैसे, इसलिए कि सामने लोग देख रहे हैं तो पीछे अल्लाह देख रहा है। ठीक,
اور کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ خاموشی میں گناہ کرنے سے بچو یا چھپ کر گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ یہاں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے۔ چھپ کے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا گواہ اور جج ایک ہی ہے۔ گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو چھپ کر گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ چھپ کر گناہ کرنے میں گواہ اور جج ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا۔ جب پبلک میں کرتے تو پبلک بھی گواہ دیں گے، روز قیامت لوگ گواہی دیں گے، لیکن جب اکیلے میں آدمی کرتا ہے تو گواہ وہی ہے جو قاضی بھی ہے، جو جج بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا ظاہر اور باطن سب اللہ جانتا ہے، لہٰذا ہم لوگ اپنے آپ کو جیسا ظاہر رکھے ویسی باطن۔ اچھا، جیسا ظاہر کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں ویسا باطن بھی خوبصورت بنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ظاہر کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں اور باطن اللہ رحم کرے، میں الزام نہیں لگا، اتنا گھٹیا ہوتا ہے بد اخلاقی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، ہے نا۔ اور سامنے ہی آدمی کو دیکھ کر اندر کچھ اور شرور، سامنے ہنس رہے ہیں، سامنے ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم کیسے، اور دل میں اندر گالیاں دیتے جا رہے ہیں کنٹینیوس، آگے اب یہ فلاں ہو رہا، مطلب ایک ہی ٹائم پہ دو کیریکٹر آپ کے چھلک رہے ہیں۔ جیسا اپنے ظاہر کو ہم خوبصورت کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی کیا کریں ہم خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بہت اہم اور بہت زیادہ یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آسانی کس اعتبار سے؟ اے نبی ہم آپ کے اس دعوتی کام میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کے لیے عمل کے کرنے میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کو دنیا کی زندگی کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کو حساب و کتاب کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کو قیامت کے اندر جو آسانی پیدا کریں گے نا، تمام اعتبار سے اللہ نے فرمایا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشقت کے دور سے گزر رہے تھے جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی۔ مکی دور بہت سخت دور تھا، یاد رکھیں۔ کیسے کیسے دور تھے اس میں آپ سب جانتے ہیں۔ زمانہ یہ ہے کہ لوگ گلے میں پھندا ڈال دے رہے ہیں، جانور کی غلاظت سر پہ رکھ دے رہے، سجدے میں جا رہے تھے نا۔ ایک واقعے میں تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اونٹ کی غلاظت جو کہ کوانٹٹی وائز بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا جو پیٹ کے اندر کی گندگی ہوتی ہے جس کنٹینر میں ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، جو آرگن ہوتا ہے وہ لا کے رکھ دیا گیا، اور اتنا ہیوی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے، اس کو ہٹانا پڑا۔ اور ویسے بھی آپ 40 سال کے بعد نبوت ملی تو 40 سال کے بعد تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک انسان کی زندگی کی ڈھلان ہوتی ہے، وہ تکلیفیں فزیکلی آپ کو تنگ کیا گیا، گلے میں کوئی پھندا ڈال دے رہا ہے، یا طائف کا واقعہ لے تو پتھر اتنے مارے جا رہے ہیں کہ خون سے جوتیاں چپک جا رہی ہیں آپ کے پیروں کو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ آپ مختلف مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیکھیں کتنے تکلیف ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ آسانی کرنے والا ہے، یہ ایسے ہی نہیں چلنے والا ہے، آسانی کریں گے، دنیاوی اعتبار سے آسانی کریں گے، عمل کے اعتبار سے آسانی کریں گے، اخروی اعتبار سے آسانی کریں گے، آخرت میں حساب کتاب کے سہولت اور آسانی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں نبی آپ کو ملیں گی۔ تو آج جو دور ہے یا آج جس دور سے صحابہ گزر رہے تھے، یہ ان کے لیے بھی ایک اطمینان تھا کہ ہم آسانی پیدا کریں گے، ہم آسانی پیدا کریں گے۔ اور صحابہ نے وہ دور دیکھا، ایک دور وہ تھا جو بہت تنگی اور مشکل میں گزرا، اور ایک وہ دور تھا جو صحابہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا ان کی جو ہے قدموں تلے ڈال دی، ہے نا، جو حکومت آئی اسلامی حکومت، ہم نے وہ بھی دیکھا۔ تو بہرحال تو یہاں اللہ رب العزت ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، تو اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، ٹھیک ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اس لیے کہ نصیحت جو ہے ان کو جو ہے کچھ فائدہ دے تب تک آپ نصیحت کیجیے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نصیحت کیجیے، آپ واعظ کیجیے، آپ بتائیے، کب تک؟ جب تک نصیحت فائدہ دے۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر بالخصوص لکھتے ہیں، یہاں ایک دعوت کا بھی اصول ہے، اور دعوت کا یہ اصول ہے اس آیت میں چھپا ہوا کہ ہم لوگوں کو تب تک نصیحت کریں جب تک وہ ان کو فائدہ دیں۔ جس وقت لگے کہ اس نصیحت کا الٹا ریئیکشن ہو رہا ہے، فائدے کی جگہ نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں رک جانا چاہیے۔ ایک اصول بھی بتایا جائے، تو نبی آپ تب تک نصیحت کرتے رہیے جب تک یہ نصیحت آپ کو فائدہ دے۔ تو نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، لوگوں کو بتاتے رہیے، چیزوں کو پہنچاتے رہیے، کب تک؟ جب تک یہ نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جب یہ سرکشی میں بڑھ جائے، آپ کو نقصان دے، نصیحت کا فائدہ نہ اٹھائے، تو آپ پھر خاموشی اختیار کر لیجیے۔ تو یہاں ایک دعوت کا بھی اصول ہے، نصیحت دیتے رہے ہم بھی لوگوں کو جب تک ان کو فائدہ ہو۔ جب لگے کہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے تو رک جانا چاہیے، یا پھر ایسی جگہ نصیحت نہ دے یا نصیحت دینے سے الٹا اثر ہو جائے، جیسا ہوتا ہے نا ایک ایسی مجلس جہاں لوگ خراب کام کر رہے ہیں اور اگر وہیں آپ نصیحت دیں لوگ رکتے نہیں،
اور ضد میں آ جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، پھر اسٹاپ کر لے، تھوڑی دیر رک جائے، اس کے بعد آ کے وہ بیان کر، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نبی جب یہ اللہ کی دین کا مذاق اڑائے تو ان کی مجلسوں میں آپ نہ بیٹھیں، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہے نا. مطلب جب خاص طور سے پرٹیکولر جوک بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مان نہیں رہے آپ کی اور آپ اکیلے ہیں تو وہاں سے نکلنا پڑے گا آپ کو. پھر وہ مجلس ختم ہو جائے، پھر ایک ایک سے مل کے یا الگ سے مل کے اصلاح کر سکتے کہ ایسا مت کیا کرو، یہ غلط ہے، سمجھا. لیکن اس وقت موجود ہے نا درست نہیں. تو یہاں ایک اصول ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو جب تک کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. آگے فرمایا یذکر من یخشی، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہو، وہ یقیناً وہ تو اس نصیحت کو لیں گا ہی. تو آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک یہ لوگ نصیحت لیتے ہیں. جس کے دل میں ڈر ہے وہ نصیحت کو حاصل کر لیں گا، ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات یہ پتہ چلا ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے جن کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. جس انسان میں جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتا. نصیحت میں ظاہر سی بات ہے دین بھی داخل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الدین النصیحہ کا، دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے. تو دین اسلام کی دعوت کسی غیر مسلم کے لیے نصیحت ہے. دین اسلام پر عمل کرنے کی دعوت یہ کسی مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دو، حج کو جاؤ، اگر اللہ نے مال و دولت دیا تو اچھے کام کرو، برے کام سے رکتے رہو، نیکی کرو، اخلاق کو بلند کرو، بد اخلاقی سے بچو، اچھے اخلاق پیدا کرو، برے اخلاق نفس سے نکالو، بہت ساری چیزیں بہرحال، ٹھیک ہے. تو آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک ان کو فائدہ دے. ڈرنے والا نصیحت کو لے گا، مطلب جو صحابہ ایمان لا رہے ہیں یقیناً ہی ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ خشیت الہی رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ اس نصیحت کو حاصل کر رہے تھے. یاد رکھیں ڈرنے والا اللہ رب العزت نے فرمایا اس نصیحت کو حاصل کریں گا. پھر اللہ رب العزت فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، جو برا ہے، جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اس سے گریز کرے گا، آپ کی نصیحت سے دور بھاگے گا، قرآن سے دور بھاگے. کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے دعوت دے رہے تھے تو وہ قرآن سے دور بھاگے گا، وہ آپ کی نصیحت سے دور بھاگے گا، وہ آپ جو اچھی اچھی باتیں اور کلمات اس کو سکھاتے وہ اس سے دور بھاگے گا. تو ظاہر سی بات ہے جو بدبخت انسان ہوگا وہ آپ سے دور جائیں گا. تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے جو دین سے دور چلا جاتا ہے، اچھی نصیحت سے دور چلا جاتا ہے، اچھے عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. پھر فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائیں گا. اور ایسا انسان جو ہدایت کو، نصیحت کو حاصل نہیں کرے گا، نصیحت کو نہیں مانے گا، نصیحت پہ عمل نہیں کرے گا، قرآن پر عمل. چونکہ ابھی دیکھیے جو سلسلہ چل رہا تھا شروع سے قرآن کا ہے، نبی ہم آپ کو یاد کرائیں گے، ہے نا، سوائے اس کے آپ وہ بھول جائیں گے جو اللہ چاہیں گا. اللہ جانتا ہے جو ظاہر اور جو چھپا ہے. قرآن کے اگر کانٹیکسٹ میں اگر اس کو لیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں عمل میں لائیں گے تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ نصیحت کو حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائیں گے، مطلب وہ لوگ جو ہدایت کو، صحیح عمل کو نہیں اختیار کریں گے وہ روز قیامت جہنم کی آگ میں جائیں گے، جو کہ بہت بڑی آگ ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ جہنم ویسے پوری ہی آگ ہے، یاد رکھیے تمام چیزیں اس میں آگ کی ہے، اور جتنی سزائیں جہنم کی آتی ہے قرآن اور سنت میں وہ تمام آگ میں دی جانے والی. یاد رکھیں، سمجھ رہا، تو ان کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. ٹھیک، نار الکبریٰ کہا، بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. اور جہنم کی آگ یاد رکھیے بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، بہت گرم ہے، اتنی زیادہ کہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز مور، 70 گنا جس کو عام زبان میں کہیں گے، مطلب اگر دنیا کی آگ ملا لے تو 70 گنا ہو جاتی ہے ٹوٹل. تو ان 70 درجے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے گرم ہے. اور ان 70 درجے زیادہ سے مراد جو علماء لکھتے ہیں یہ ہے کہ انسان دنیا میں جتنی آگ پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا جتنا ٹیمپریچر عام زبان میں کہیں گے وہاں تک جا سکتا ہے، جہنم کی آگ تپش کے اعتبار سے اس سے 69 ٹائمز مور ہے. دنیا میں انسان عام زبان میں لے لے تو لوہا، تانبا، پیتل پگھلاتا ہے، 1000 سے 2000 ڈگری ٹیمپریچر ان کو لگتا ہے جس پہ یہ دھاتیں، یہ میٹلز پگھل جاتے ہیں. تو یہ ٹیمپریچر 2000 اگر ہے، ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ نے آج یہ صلاحیت دی کہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچرز تک وہ جا سکتا ہے، جہاں خاص طور سے نیوکلیئر کو ہوتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، مادے کو، نیوکلیئر فیوشن ہے، مادے کو جو اس کا سب سے چھوٹا حصہ ایٹم، اس کو جو بریک کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ توانائی اور طاقت اور ٹیمپریچر لگتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکس آف ڈگری تک چلا جاتا ہے. اتنی انسان پیدا کر پا رہا ہے. لیکن میں نے عام زبان میں لیا کہ 1000 2000 تو ایک عام ہے. 1000 2000 کے پیمانے کو لے لے تو اس کو ضرب دے دیجئے
70 سے تو پتہ چل جاتا ہے اتنی جہنم کی آگ ہے، لیکن انسان جو آگ پیدا کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں یہ آگ اتنی، اور پتہ نہیں قیامت تک انسان کس ڈگری تک، کس لیول تک آگ کو پیدا کر سکے گا، اس کی انٹینسٹی، اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کا ٹیمپریچر جس کو کہیں گے۔ تو بہرحال جہنم کی آگ اس سے سخت ہے۔ تو کہا کہ جو بڑی آگ میں جائیں گے، مطلب یہ لوگ جو انکار کریں گے آگ میں تو جائیں گے، اس میں بھی بڑی آگ میں جائیں گے، کیونکہ جہنم کی ساری آگ ایک جیسے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک بار اللہ سے جو ہے درخواست کی اور کہا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ گویا آگ میں بھی الگ الگ انٹینسٹی کی آگ ہے جہنم میں، جس میں سے ایک آگ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی 2 سانس کی، ایک بار چھوڑتی ہے اور ایک بار لیتی ہے، بس اس کو 2 مہلت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دنیا میں گرمی اور سردی کا موسم آتا ہے وہ اس کے سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے، جب چھوڑتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے اور جب لیتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 2 سانس کی اس کو اجازت ہے۔ تو اتنی تپش ہے کہ آگ آگ کو کھا جاتی ہے، سمجھ رہا کتنی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ ان کے لیے جو ہدایت کو قبول نہ کرے، نصیحت کو قبول نہ کرے، ان کے لیے بڑی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور اس آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اس سے ہم کو بچا اپنی پناہ میں رکھے، اتنی خطرناک ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ مرنے بھی نہیں دیتی اور جینا بھی نہیں دیتی، اس کے اندر موت بھی نہیں ہے اور زندگی بھی نہیں ہے۔ کتنی خطرناک، کتنی خطرناک یہ آگ جہنم کی، اس میں موت بھی نہیں زندگی نہیں، لیکن یہ کس کے لیے علماء لکھتے ہیں یہ کافر، منافق، ٹھیک ہے، یا مشرک جو موت مرا، اسی حال میں مرا، اس کے لیے نہ یہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی۔ لیکن مومنوں کے تعلق سے جو ایمان والے لیکن گناہ گار تھے، ان کے تعلق سے کچھ روایتوں میں آتا ہے یہ آگ ان کو جلائیں گی لیکن ایک بار یہ آگ میں مر جائیں گے، ایک بار آئیں گا، ایسا وقت آئیں گا جب ان کی سزا ختم ہو رہی ہوں گی تب وہ اس آگ میں مر جائیں گے، جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو نکالیں گا اور جنت میں ڈالیں گے، اور جنت کی نہر میں ان کو ڈالا جائیں گا اور یہ اس سے دھلیں گے۔ کچھ روایت میں آتا ہے جنتی لوگ ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ جو جل گئے اور مر گئے تھے وہ نکل جائیں گے، اور اللہ ان کو پھر سے اگائیں گا، ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں، پھر سے آئیں گے اور یہ پھر سے انسان بن جائیں گے صحیح سالم جنتیوں کے طور سے۔ لیکن ایک داغ، ایک دھبا ان کے چہرے پر باقی رہے گا جو ان کو یہ بتائیں گا کہ جہنم سے ہو کر آئے، مطلب جو لوگ سیدھا جنت میں جائیں گے اور جو لوگ جہنم سے جا کر جنت میں آئیں گے دونوں میں ڈفرنس ہوگا، اور وہ پہچان ہوگی جہنم میں جا کر آئے، وہ نشان ہوگا جو ان کے چہرے پہ ہوگا کہ جہنم جا کر آئے، اور اس نشان کو دیکھ کر جنتی لوگ ان لوگوں کو کہیں گے جہنمی، اور اس کہنے کے بعد جنتی لوگ الحمدللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس سے پتہ چلا وہ طنز کے طور پر جہنمی نہیں کہیں گے، وہ ان کو شکر یاد دلانے کہیں گے تم جہنم سے ہو کر آئے ہو، اور جب وہ جہنمی کہیں گے تو لوگ کہیں گے الحمدللہ اب آ گئے ادھر، اب اللہ نے بچا دیا، اس جہنم سے نکال دیا۔ اور یہ ایک فیز ہوگا جس میں انبیاء شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، فرشتے کریں گے، نیک لوگ انسانوں میں سے کریں گے، انسان اور جن کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہونے والا ہے۔ بہرحال تو ایمان والے جو گناہ گار تھے وہ اس آگ میں ایک بار جل کے آئیں گے، لیکن جو کفر پر مرا، نفاق پر مرا، اسی پہ موت آئی ہے، توبہ نہیں کی، اسی طرح کفر، نفاق اور شرک پر مرا، ایسا انسان تو ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ اب چونکہ ہمیشہ کی جہنم میں گیا تو اس کا حال کیا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ آگ کی خصوصیت یہ ہے یہ آگ نہ موت دیں گی نہ جینے دیں گی، مطلب ایسی ادمری زندگی۔ کچھ علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں وہ سکرات کی حالت میں رہیں گے۔ سکرات کی حالت ہوتی معلوم آپ کو، انسان کی روح جسم سے نکلنا شروع کر دیتی ہے اور نکلتی ہے پیروں کے ذریعے، تو پیروں سے نکلتے 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 اوپر آتی ہے، اور یہ سکرات کی کیفیت ہو جاتی ہے، اب اوپر نہیں والا، لیکن وہ جب پیروں سے نکل کے گلے تک آتی ہے اور گلے کے بعد ایک آواز آ کے وہ چلی جاتی ہے نکل، اور آنکھیں اس کا پیچھا کرتے رہ جاتی ہیں، ٹھیک، تو وہ کیفیت کو بولتے ہیں سکرات، جو سب سے خطرناک کیفیت ہوتی ہے، بہت ڈینجرس فیز، بہت ڈینجرس فیز ہے، ٹھیک ہے، وہ موت کی سختیاں اسی کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو موت بھی نہیں دیں گی اور زندگی بھی نہیں دیں گی، مطلب وہ سکرات کے فیز میں جئیں گے۔ سکرات کا فیز ویسے سب سے خطرناک فیز ہے، اور وہ جہنم میں سکرات کے ایک تو آنکھ اور اس میں یہ فیز، سزا کتنی خطرناک ہے آدم، سزا کتنی خطرناک۔ اور جب پرماننٹ جہنم میں رہ جائیں گے، مطلب جو مومن ہوں گے یا جو مسلم ہوں گے جو کچھ گناہ کیے ہوں گے، بھگت کے سزائیں نکل کر واپس چلے جائیں گے جنت میں، اب جو بچیں گے صرف جہنم میں ہوں گے،
تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دمبا لایا جائے گا، ایک شیپ جس کو بولیں گے، دمبا لایا جائے گا، بھیڑ لائی جائے گی، اور وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا، اور اس کے بعد فرشتے، اللہ حکم دیں گا اور فرشتہ اس کو ذبح کر دیں گا، اور لوگوں میں اعلان ہوگا، اے لوگوں یہ موت تھی، اس کو بھی موت دے دی گئی، وہ سمبولک ہوں گے لوگ، ایک دمبا لایا جائے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا، اے لوگوں یہ موت تھی، اس کو موت دے دی گئی، اس کا مطلب اب کسی کو موت نہیں آئیں گی، جو جہنمی ہے ہمیشہ جہنمی ہے، اور جو جنتی ہے وہ ہمیشہ جنتی ہے۔ جہنمی لوگ اتنا چلائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ سنائی نہیں دے گا، اور جنتی لوگ اتنے خوش ہو جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اب دونوں فریق کو معلوم اب موت نہیں ہے، اب موت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موت نہیں، تو یہ بھی ایک وضاحت کری حدیث، جنت جہنم میں موت نہیں ہے، ختم کر دی جائے، سمجھ رہا؟ اور جہنمیوں کی جو ہمیشہ والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی؟ نہ مریں گے نہ جئیں گے، سکرات والی کیفیت کچھ علماء لکھتے ہیں، وہ کیفیت ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ یہ مرنے دیں گی نہ یہ جینے دیں گی، سکرات کے جیسے عالم میں انسان جہنم میں رہے گا، یہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ، یاد رکھے جہنم، اللہ رب العزت ہمیشہ اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ہو ایمان والا، توحید پر قائم ہو، وہ بتائے گیا اعمال کرتا ہو، اور ساتھ میں گناہ تو ہوتے ہی ہے مجھ سے اور آپ سے، پھر وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنا من النار یا اجرنی من النار، 3 بار مانگتا ہے، تو جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے اس کو بری کر دے، اور اسی طرح جو 3 بار جنت کا سوال کرتا سچے دل سے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے، اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ دعا بڑی مشہور ہے، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں، 3 بار جو جنت مانگ لے جنت کہتی ہے مجھ میں بھیج دے، 3 بار جو جہنم سے پناہ مانگے جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے بری کر دے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے نہ جینے دیں گی نہ مرنے دیں گی، تو جہنم بڑی خطرناک جگہ، یاد رکھیے ہمیں چاہیے اللہ نے جو ہدایت قرآن کی شکل میں بھیجی ہے اس ہدایت پہ بعمل ہو انشاءاللہ العزیز ہم، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، بے شک اس نے کامیابی پالی جو پاک ہو گیا، پاک ہو گیا مطلب جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، اور نفس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے اول ذریعہ ہے قبول اسلام، صحابہ نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، ہے نا؟ آدم علیہ السلام انسان تھے، غلطی کر بیٹھے ہیں نا، خطا ہوئی ان سے، پھل کھا لیا ہو، تو پتہ چلا ہم ابن آدم ہیں، انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ غلطی ہم سے بھی ہوں گی، بھول جائیں گے، خطا کر لیں گے، کوتاہی کریں گے، گناہ کریں گے، معصیت کریں گے، صغائر کریں گے، کبائر کریں گے، ٹھیک؟ تو اللہ نے فرمایا بے شک اس نے فلاح پالی، کامیابی پالی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنی نفس کو پاک کر لیا۔ سب سے پہلا طریقہ اس کے پاکیزگی کا کیا ہے؟ حق کو قبول کر لینا، سچ کو قبول کر لینا، دین حق کو قبول کر لینا، جس میں سے بہت سارے صحابہ نے کیا، انہوں نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کامیابی پا گئے۔ اب ہم مسلمان ہیں تو اپنی نفس کو برائیوں سے، ہم جو برائیاں اسلام نے کی یہ برائیاں اس سے پاک کریں، اور جو اسلام نے کہا اچھائیاں اس کو اڈاپٹ کرے، اس کو اپنے اندر ڈالے، انکلکیٹ کرے، اس کو اپنے اندر لے، اس پہ محنت کرے تو وہ اندر جائیں گی، اور برائیاں خود بخود باہر آئیں گی، یا پھر برائیوں پہ الگ سے محنت کرے کہ یہ برائیاں اور یہ خوبیاں لینا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھوں گا، منہ سے گالیاں نکلتی تھی ان کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، فلاں تھا اس کو عمل میں لاؤں گا، فلاں چیز اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، تو وہ فلاح پا گیا جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے، معصیت سے اللہ کی پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، دیکھیے اب بات آگئی، رب کا نام یاد رکھتا رہا، ٹھیک ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنا رب کا نام لیا، ذکر کیا، ذکر کی فضیلت تو پہلے بھی آ چکی آیت نمبر 1 میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس نے کہا تعریف کرو اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، یہاں پھر کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، رب کا نام لیا، نماز قائم کی۔ دوسرے جملوں میں کہوں تو رب کا نام لے، ذکر کرے، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز قائم کی، تو گویا اللہ کا ذکر کرنا، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی ہے، یہ کرنا ہے کہ نفس کو پاک کرنا، یا نفس کو پاک کرنے کے ساتھ یہ عمل بھی کرنا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بہت ساری بات، لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ذکر اور نماز سے غائب ہیں۔ دیکھیے یہاں دوسرا ہی آ گیا نا،
وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا. اب کیا کیا؟ اللہ کا نام لیا اور نماز قائم. اللہ کا نام نہیں لے رہے. اچھا کچھ لوگوں سے اللہ کا ہی نام لے رہے, باقی وہ طریقے سے نہیں لے رہے جو بتایا گیا, اور وہ کام کر کے نہیں لے رہے جیسے جیسا بتایا گیا. اللہ کا نام لینے کے مختلف طریقے ہیں. قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا, اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ, اللہ کا ذکر, نماز, اللہ کا ذکر. سمجھا؟ حج میں جاتے کتنی بار اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ طریقہ بھی اختیار کرنا ہے. اللہ کا ذکر بولتے آپ صرف اللہ بولتے جا رہے ہیں, لیکن وہ طریقے سے بولیے جو سکھایا گیا. 5 وقت نماز کی شکل میں اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت کی شکل میں اللہ کا ذکر, اور ان مقامات پر جن جن تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے ویسے کرنا, یہ اللہ کا ذکر ہے. اپنی منمانی نہیں کرنا کہ صرف اللہ کا نام پورا دن لے رہے کہ جو اللہ کا نہیں, جیسا بتایا گیا. آپ نے زندگی بھی جی, اللہ کا نام بھی لیا, نماز بھی قائم کی, روزہ بھی رکھا, حج بھی کیا, آپ نے جہاد بھی کیا, آپ نے کما کے بھی لایا, آپ کے بیوی بچے بھی تھے, آپ کو تکلیفیں بھی ہوئی, ان کی بیماریاں بھی, ان کے انتقال بھی ہوئے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر, بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری بات کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کون سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ورلڈلی لائف, دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دیتے ہیں. کیسے ترجیح دیتے ہیں؟ کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں دنیا کی زندگی بھی ہے, اس کا اپنا امپورٹنس ہے, کیونکہ یہ زندگی کے بغیر آخرت کی کھیتی نہیں ہوتی ہے, گزرے بغیر جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں, ہے نا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں, ترجیح سمجھتے پریفرنس دیتے ہیں, آخرت کے مقابلے میں اس کو اس کے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں. یہ پرابلم ہے. اللہ فرما رہا ہے اور تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے, لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دیتے ہو بنسبت آخرت کی زندگی, ان کمپیریزن ٹو جس کو کہیں گے ہم اخروی زندگی, ہم دنیاوی زندگی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا سے جو شدید ہماری محبت ہے, جو نکلتی نہیں ہے, جو مختلف موقعوں پر بہت چھلک کر اور دکھ کر آتی ہے, جو بار بار شریعت اسلام کے احکامات کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم اس وجہ سے نہیں کہ ہم لا علم ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم کو کسی نے بتایا نہیں, اس وجہ سے کہ دنیا کیا کہیں گی, لوگ کیا بولیں گے, یہ کریں گے نہیں تو کیسا ہوگا, شادی بھی ایسی نہیں ہے تو کیسا ہوگا, ہاں بزنس ایسا نہیں کرے تو کیسا ہوگا, ہاں میں ایسا اٹھوں گا بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. سمجھ رہا, مطلب سوسائٹی مینٹین کرنے جو مسئلے ہو رہے ہیں. آج دیکھیے اسلام ایک حکم دے رہا ہے, اس حکم کے مقابلے میں ہم نے اپنا ایک راستہ ایجاد کیا ہوا ہے. مطلب میں جس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں, اللہ ہم پہ رحم کرے, ہمیں معاف کرے, اسلامی شریعت اگر ایک راستہ ہے, ہم مسلمانوں نے نعوذ باللہ ایک پیرلل شریعت اپنی بھی کھڑی کی ہوئی ہے, ایک اپنا ہی پیرلل راستہ بنایا ہے. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے جو راستہ بتایا جنت کی طرف جاتا ہے وہیں جا کے یہ رکتا ہے, اور جو ہمارے پیرلل راستے ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں. کیسے دیکھیے, اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا, ہم کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے. اسلام کہہ رہا ہے یہ طریقہ ہے بزنس کرنے کا, ہم کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے بزنس کا. اسلام کہہ رہا ہے یہ طریقہ شادی بیاہ کا, ہم کہتے ہیں یہ طریقہ شادی کا. اسلام کہتا ہے بچوں کی پرورش کے طرح, ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہماری پرورش. اسلام کہتا ہے ایسے حج عمرہ نماز وغیرہ قائم, ہم کہتے ہیں ہم ایسا پڑھیں گے, ہمارے سماج میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے, ہم یہ کریں گے. تو وہ اسلامی شریعت کے بالکل پیرل ہماری اپنی ایک شریعت چلتے رہتی ہے, جس میں بہت لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے. کبھی ہمارے بڑے اس میں عمل دخل کرتے ہیں, مطلب یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے. کبھی ہمارے رشتہ دار اس میں اثر انداز ہوتے ہیں, وہ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے. کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے گروہ اور فرقوں کے ذمہ دار اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ نہیں وہ یہ بول رہے تھے ہم یہ کریں. میرے بھائیوں اس چیز کو ہم سمجھ لیں, دنیا کی زندگی کو ہم ذرہ برابر بھی ترجیح نہ دیں, اس لیے کہ آخرت ایکچوئل کامیابی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے وہ آخرت کی کامیابی کو سمجھ لیا تھا, نہ صرف سمجھ لیا تھا, ایسے اپنے پلے باندھ لیا تھا کہ ان کو ہر چیز میں بس وہی کامیابی نظر آتی تھی, اور ان کا ہر عمل وہی کامیابی کے لیے تھا. لیکن آج ہم اتنے مادہ پرست دنیا میں رہتے ہیں, ایک ایسی میٹریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں جہاں مادہ میٹریل سب کچھ ہے, دنیا سب کچھ ہے, دنیا سب کچھ ہے, جہاں دنیا سب کچھ ہے. ادر وہ اعمال جو شریعت نے بڑے ہی گھنونے, گھٹیا اور بیکار بتائے ہیں, ان تمام اعمال رذیلہ جس کو بولتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا جینے کا طریقہ. غرور, تکبر دیکھیے کتنا آ چکا ہے, دکھاوا کتنا آ چکا ہے. یہ سب مادے سے ہی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جس کے پاس جتنا مٹیریل ہے وہ اتنا غرور, تکبر اور دکھاوے میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر رہا, وہ بھی کر رہا ہے, وہ اس کے مقابلے میں کر رہا ہے جو اس سے کم ہے. مطلب کمپٹیشن اس زبردست انداز سے دنیا میں لگا ہے کہ فقیر ہی فقیر پہ کبر اور تکبر کر رہا ہے. وہ کیسے کہ میری انکم آج زیادہ بھی تیرے سے, اس کو بھی جان ہے آج کا اس کا دن اچھا, وہ اپنی فیلڈ میں آج ماہر مانا جائے گا, وہ آج بڑا دھوکہ دے کر آئے لوگوں کو.
ہر آدمی دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کیا کر رہا ہے, دنیا کے مقابلے میں ترجیح دے. اور یہ مادہ پرستی اتنی ہمارے اندر گھس گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی, آپ نے حدیث کے اندر فرمایا تمام دنیا کے اخراجات فی سبیل اللہ مانے جا سکتے ہیں. دنیا میں جتنا ایکسپینس ہم کرتے ہیں فی سبیل اللہ مانے جا سکتے, کہیں نہ کہیں اس کا ریلیشن ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ ہو ہی رہا ہے, سوائے گھروں کے بنانے کو. لکھا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور یہ فی سبیل اللہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. لیکن آج ہمارا سب کچھ جتنا سرمایہ زندگی بھر کماتے کہاں لگاتے ہیں؟ گھر ہی بنانے میں. مطلب ایک گھر ہو جائے تو بس اچھا ہو جائے گا. پورا سرمایہ, گھر ہونا بری بات نہیں ہے, اچھا گھر بنانا بری بات نہیں ہے, صحابہ کے تھے, میں اسے انکار نہیں کرتا, لیکن اس کو کرنے کے لیے پوری دنیا زندگی داؤ پہ لگا دینا جو ہو رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں, وہ مسئلہ ہے. مضبوط عمارتیں بنائیے, اچھی عمارتیں بنائیے, ضرورت کی عمارتیں بنائیے, منع نہیں. مضبوط عمارت ہوں گی, زیادہ دن چلیں گی, آپ کو آپ کے بچوں کو کم خرچ آئیں گے, اچھی بات, سمجھ رہے ہیں. سادی سیدھی بنائیے, ایکسٹرا ڈیکوریٹ مت کیجیے, لیکن مضبوط بنائیے, ضرورت کے حساب سے بنائیے, بڑی بنائیے. مسجد ہے تو کنسٹرکشن اچھی کوالٹی کا کیجیے تاکہ لانگ ٹرم تک چلے. ہوتا ہے اب دیکھیے پرانے زمانے کی مسجدیں دیکھیے, یہاں کچھ ہمارے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں جو مغل کے زمانے کی آج بھی ویسی ہی اور اتنی اسٹرانگ ہے. اس کے بعد کی کئی مسجدیں بنی ہوئی ٹوٹ گئی, آج تک 25 سال پرانی مسجد ٹوٹ گئی, کریک آ جا رہے, ٹوٹ جا رہے, کام اچھا نہیں ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کوالٹی ورک ہو تو لانگ ٹرم چلے گا, امت مسلم کا پیسہ سیو ہوگا, ساری چیزیں اسلام منع نہیں کرتا. بڑی بنائیے, مضبوط بنائیے, اچھی بنائیے, ضرورت کے لیے بنائیے, دکھاوے کے لیے مت بنائیے, لوگوں کے لیے مت بنائیے, خواہشات کے لیے مت بنائیے. یہ مت سمجھیے کہ اس سے عزت ہوں گی, اس سے انسان ذلیل ہوگا, یہ سب اس کا کرائٹیریا نہیں ہے, سمجھ رہے بات. لیکن آج دیکھیے ہم مادہ, جتنا مادہ جس کے پاس ہے وہ اتنا خوش اور اتنا فخر کر رہا ہے. دینداری کا کیا دیکھا جائے گا, میرے بچوں نے فلاں کر لیا, خوشی کی بات. دینداری میں زیرو, لیکن نہیں, فخر کس چیز پہ؟ دنیا داری. میں نہیں کہہ رہا ہوں دینداری کا فخر کیجیے آپ کے بچوں کی, لیکن تعریف اگر کسی چیز پر ہو بچوں کی یا کچھ ہو تو یہ ہو سکتا ہے نا, دینداری اس کے لیے بیج بن سکتا ہے. حافظ قرآن ہو گیا, فلاں ہو گیا, دیندار ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, روزے دار ہے, نوافل ادا کرنے والے ہیں, صدقات و خیرات میں آگے ہیں, یہ کرتے ہیں. وہ سب نہیں ہو, بس کرائٹیریا مادہ ہے, میٹریلسٹک چیزیں ہیں. جو مادہ جتنا جس کے پاس ہے وہ اتنا اپنے آپ کو فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہے. دیکھیے جس عورت نے جتنا زیادہ پہن رکھا ہے اس کو اتنا خوشی ہو رہی ہے, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ورڈ دنیا میں آئی ہے کسی مقصد کے لیے, اور یہ تھا. جس آدمی نے جتنا پہن لیا, گھڑی جس کوالٹی کی پہنا ہے, چشمہ جس کوالٹی کا فریم لگایا ہے, لینسز اور اس کی گلاسز جو کوالٹی کی وہ پہن رہا ہے, اس کے بعد ہاتھ کے اندر اگر وہ کچھ پہنتا ہے تو وہ جس پہن رہا ہے, جو چیزیں اس نے اوپر ڈال رکھی وہ جس کوالٹی کی ہے, جو اس نے شرٹس پہن رکھی ہے اس کے اوپر جو ٹیگز جو برانڈس ہے وہ کون سے, جو اس نے پینٹ پہن رکھی تو فلاں کون سی ہے, اس کے شوز پہ کون سا لیبل لگا ہے, سب کئی پیچھے کا دکھا تو کیا نظر آتا ہے, اسے فلاں. یہ تمام چیزیں ہم مائنڈ کرتے ہیں اور یہی ہمارے جینے کا طریقہ ہے, یہ جینے کا طریقہ. اور اگر ان میں سے کوئی چیز کسی سے کم ہو تو اس کو بھروسہ بھی نہیں ہوتا, یہ وہی آدمی ہے کیا, سمجھ رہے آپ, یہ وہی آدمی ہے کیا, یا یہ بولتا اتنا دکھتا تو کچھ بھی نہیں اس کے پاس, سمجھ رہے آپ. تو وہ ہر چیز کا پیمانہ ہی ہو چکا ہے. صحابہ میں اور صحابیات میں آپ یہ پیمانے نہیں دیکھیں گے کہ کسی صحابیہ نے کسی صحابیہ کو اس کے پہنے ہوئے آرنامنٹس کے بنیاد پہ عزت دی, رسپیکٹ دی, اور سمجھا ہاں یہ ورتھ ہے رسپیکٹ دینے کی. آج تو بس دعوتوں میں کس کو عزت دی جا رہی ہے, ارے ان کو عزت دو, ان کے ہاتھ میں کڑے بہت بڑے بڑے دکھ رہے سونے کے, مطلب بڑے خاندان سے دکھ رہے, اگر ان کو ہم دیں گے تو کل کو اپنی دعوتوں میں بلائیں گے تو اپنی بھی رسپیکٹ ہوں گی. تو گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ والا وہاں اصول چالو ہو جاتا, سمجھ رہا. ان کے کپڑے کس قسم کے, یہ کون سے گاڑی سے اترے, ان کے پرسز پہ کون سے برانڈ لکھے ہوئے ہیں نا, ساری چیزیں اس سے طے ہو رہی. ساری چیزیں. حالت تو یہ ہوگی مادے کی اور مادے کے ایکوائر کرنے کی. میں چیلنج سے کہتا ہوں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں, اگر ان کو اگر لونا چلانے دی جائے تو نہیں چلائیں گے, کیونکہ وہ اپنے رسپیکٹ کے خلاف سمجھیں گے, ان کے مقام کے خلاف. سائیکل چلا لیں گے, سائیکل چونکہ شو ہے, جو ایکسرسائز کے لیے بھی لوگ سائیکل چلاتے ہیں, لیکن لونا نہیں چلائیں گے. اپنی بلٹ چلایا پوری زندگی, لونا کیسا چلائیں گے؟ مادہ, کیونکہ اس سے رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کو انہوں نے جوڑ دیا. دنیاوی جاؤ جلال سے وہ آخرت کی عزت کو تلاش کرتے ہیں. یہ دیکھو لونا چلانے والا کوئی برا نہیں ہے, بلٹ چلانے کو افضل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مینس آف ٹریولز کو مینس آف اسٹیٹس بنا دیتے ہیں. میرے لیے ایک سفر کی چیز ہے, وہ لونا پہ طے ہو, گدھے پہ ہو, گھوڑے پہ ہو, خچر پہ ہو, اونٹ پر ہو, جہاز میں ہو, ٹرینس میں ہو, گھوڑا گاڑی میں ہو, گدھا گاڑی میں ہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرا مینس آف ٹرانسپورٹ ہے. ہم نے مینس آف ٹرانسپورٹ کو مینس آف اسٹیٹس بنا دیا. ہر چیز مادے سے ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل کے اندر آتا ہے کہ آپ کو گدھے پہ سوار دیکھا گیا, عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی, گھوڑے کی اور اونٹ کی سواری کی. آپ نے مینس آف ٹریول تھے.
अगर ये मीन्स ऑफ स्टेटस होते तो एक नबी की तो शान में था ही नहीं, अल्लाह ताला डायनासोर्स को पैदा करता उनके लिए और उस पर बैठ के जाते हो। सबसे बड़े जानवर उनके लिए होते सवारी के लिए, अगर स्टेटस के मुताबिक सवारी का मामला होता तो अंबिया गधे पर नहीं बैठते थे। तो गधा उस जमाने में भी स्टेटस के एतबार से ये मालदार लोगों की सवारी नहीं रहा। गधा खच्चर नहीं, वो लोग घोड़े और अच्छे ऊंटों पर सवारी करते, समझ रहा। तो मीन्स ऑफ ट्रेवल्स को मीन्स ऑफ स्टेटस बना दिया। ये मादा परस्ती की अलामत में एक एग्जाम्पल दिया, तो मैंने किसी बुलेट वाले को बुरा बोलने के लिए नहीं किया, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। क्या मीन्स ऑफ ट्रेवल्स को मीन्स ऑफ स्टेटस मत बनाओ, समझ रहे बात। ये मत करो, ये सब नहीं है। ये सब चीजें घड़ी का एक मकसद है, वो है पर्पज है टाइम देना। वो 500 रुपये घड़ी भी टाइम देती है, 50 रुपये की भी देती है, 25 रुपये की भी देती है, सेम टाइम। बल्कि कभी कभी 25 रुपये वाले डिजिटल बहुत एक्यूरेट टाइम देती है। तो टाइम है उसका काम, ये टाइम के लिए है। ये मीन्स ऑफ स्टेटस नहीं है कि इसके जरिए मैं इज्जत पाऊं लोगों से। ये घड़ी का ये ब्रांड है, सब चीज से तो खाना ले जाके दो, फला चीज रखो उनके पास, हाथ में ब्रांड देखो, आर लिखा हुआ, इस पे ताज बना हुआ है, और सामने आ रहा हो तो क्या है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, चांद तेरे को नहीं समझेगा, तेरे लिए जाफरान है, बोले ताज बना हुआ, मजाक नहीं, 2 लाख से कम में नहीं आती घड़ियां। तो मीन्स है वो वक्त देखने की आला है। एक आले को आपने स्टेटस का मुकाम दे दिया, पहनने वाला भी अगर उसकी वो नियत नहीं तो अल्लाह वो नियत देखेंगे इंशाअल्लाह, वो मसला है। इस्लाम ने मना नहीं कि आपको अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी चीज इस्तेमाल करो, उसमें कोई ममानियत। मसला ये है कि आप उसको स्टेटस के लिए पहना है, टाइम के लिए, और सामने वाला भी स्टेटस उसी से आपको, तो मादा घर कर चुका है। और यही है दुनिया को तरजीह देने की अलामत, समझ रहे आप। यही है दुनिया को तरजीह। ये कपड़े नहीं होंगे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हमारे नौजवान बहुत सारे होते हैं, ईद के दिन ये नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं करूंगा। हदीस में आता है जुमे के लिए अपने कपड़ों में से सबसे अच्छे कपड़े पहनो। नए कपड़ों का तो लफ्ज ही नहीं हदीस, तो आपने कहा अपने कपड़ों में से सबसे अच्छे कपड़े पहनो। मतलब जैसे एक आदमी के पास 4 कपड़े, तो 3 में 4-4 पेवन है और 1 में 2 पेवन है, तो उसके लिए सबसे अच्छा कपड़ा 2 पेवन वाला है, क्योंकि 4 से वो अच्छा है। सहाबा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुमे के लिए अलग कपड़े रखो, इसलिए कि तुम्हारे मेहनत मशक्कत के कपड़ों में पसीने की वो आती है, और जुमा के दिन लोग गैदरिंग करते हैं ना, वो आती है, तो जुमा के अलग कपड़े रखो। तो सहाबा क्या करते, जुमा का एक अलग, सहाबा के पास उमन एक ही जोड़ा होता, लेकिन जुमा का एक मिला के 2 जोड़े रहते थे उनके पास। तो मेहनत का जोड़ा एक बोलते थे और जुमा का जोड़ा एक, क्योंकि जुमा में गैदरिंग है, नहाने को पानी भी नसीब नहीं होता बहुत सारे सहाबा को, खुशबू तो बहुत दूर की बात थी। अब वो पुराने मेहनत के कपड़ों में आ जाएंगे तो मस्जिद में क्या होती, स्मेल आती, वो आती है। और इब्ने आदम को जिस चीज से घिन आती है, फरिश्तों को भी इससे घिन आती है। तो कहा जुमा का अलग कपड़ा रखो, इस वजह से कहा हदीस में कि सहाबा के पास कपड़ा ही एक होता था, मेहनत करने से उसमें स्मेल हो जाती थी पसीने की वजह से। और ईद के लिए कहा तुम्हारे कपड़ों में सबसे अच्छे कपड़े पहनो, नए का तो सवाल ही नहीं है, जो आपके पास है उसमें कोई आ रहा है तो अच्छे कपड़े पहनिए, इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन इसको स्टेटस हासिल करने का जो कि हमने आखिरत को तरजीह नहीं दी। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह उनके ताल्लुक से एक वाक़या था, मशहूर वाक़या बहरहाल उनकी सीरत का। वाक़या ये है कि हरखिल ने ये बात तय की, वहाँ का जो गवर्नर शाम का, कि बैतुल मक़दस अल-क़ुद्स जो है उमर इब्न खत्ताब को दे दिया जाएगा। और बैतुल मक़दस दुनिया का ये वो छोटा सा इलाका है जिसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें हुई। ये वो सिटी अल-क़ुद्स जहाँ मस्जिद अक़सा है, तो दुनिया का वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा खूनी जंगें हुई, जब से वो बना, जब से लेकर आज तक, और आज भी हो रही है सबसे ज्यादा इस जगह पर लड़ने। और इस पूरी इसकी तारीख में जिसमें बहुत खून बहा, इतना खून बहा जिसका मैं हिसाब भी आपको नहीं दे सकता हूँ। इस पूरी तारीख में एक ऐसा दौर आया था जो हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है, तारीख में लिखा हुआ है कि ये एक बार इस शहर को बगैर जंग के सामने वाले को सौंप दिया गया, और जिसको ये शहर सौंपा गया था उसका नाम था उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह। पूरी इसकी जिसको कहेंगे तारीख में इस बैतुल मक़दस की एक जमाना आया था, एक बार ऐसा हुआ इस शहर को बगैर जंग के किसी को दिया गया, बगैर खून बहाकर। वो था उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह का दौर। ईसाई तैयार हो गए इस चीज के लिए, हरखील जो शाम का गवर्नर था रेडी हो गया कि हम ये जगह जीत नहीं सकते, उमर इब्न खत्ताब के मुकाबले हमारी फौज कुछ भी नहीं है, उमर इब्न खत्ताब आसानी से इसको ले सकता है,
اسلام ایک امن کا دین ہے، وہ ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ضرور دیں گا، لہٰذا یہ دے دیا جائے، انہوں نے طے کیا۔ لیکن بات یہ طے ہوئی کہ آ کر امیر المومنین لے، اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ عیسائیوں کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ آئے گا، وہ نبی کے بعد آنے والا ہے، بہت ایک ایسا انسان ہوگا، اور اس کو یہ چابیاں دے دی جائے۔ اس پیشن گوئی کے تحت انہوں نے اس بات کو کیا، واللہ عالم، اب جو بھی ریزن رہا، پولیٹیکل ریزن رہا یا ان کے حالات نہیں تھے لڑنے کے اس لیے دیا، یا وہ پیشن گوئی کی بنیاد، لیکن دیا گیا۔ تیاریاں ہو گئی، ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا، پورا شہر انتظار کر رہا ہے کہ یہ شہر پہلی بار تاریخ میں، اور اس سے پہلے نہ اس کے بعد، یہ شہر تاریخ میں کبھی بھی بغیر خون کے کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، یہ جانے والا، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب نکلتے ہیں مدینہ سے، پہلے تو مشورہ لیتے ہیں کہ میں جاؤں، کہ چال تو نہیں ہے یہ نصارہ کی کہ مجھے مار دیا کچھ کرے، تو کہا نہیں چال تو نہیں ہے، بڑے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ پہلے سے وہاں چلے گئے، پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سفر کر کے نکلے۔ جب نکلے تو یہ کوئی بات، ایک طرح سے خلیفہ تو تھے مسلمانوں کے، میں کیا کہوں 25 سے 30 ملکوں کے یہ حاکم ہیں ابھی فی الوقت، لیکن پرسنل اپنے گارڈ اور پرسنل ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ اپنے ایک غلام کے ساتھ، ایک اونٹ کے ساتھ نکل گئے، دوسرا اونٹ بھی نہیں تھا، بس چلے۔ بات طے ہوئی کہ آدھا سفر تو آدھا سفر میں، مطلب جتنا میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اتنا تو بھی بیٹھیں گا، مطلب ایک پیدل چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات طے ہوئی، دونوں باری باری چلتے رہے بیت المقدس تک۔ جب الخد شہر میں پہنچے تو باری غلام کی آگے، غلام کو کہا بیٹھ جا، تو کہا امیر المومنین لوگ کیا سوچیں گے، لوگ خلیفہ کا انتظار کر رہے، جو بات طے ہوئی تھی وہ طے ہوئی تھی، جو ہے وہ ہے، معاہدہ معاہدہ اسلام میں نے بول دیا 50% تو 50% میں، اب تیری باری یہاں آ گئی، کیونکہ نکلے تھے تو یہ بیٹھے تھے مدینہ، تب داخل ہو رہے تو اس کی باری آ گئی۔ تو کہا لیکن امیر المومنین لوگ کیا سوچیں گے، مجھے اس سے پرواہ نہیں، جو بات تھی وہ بات ہے، تیری باری ہے تو بیٹھے۔ اس کو بٹھا دیا، اب وہ شرما رہا ہے، نیچے منڈی ڈال کے، کیونکہ پورا شہر دیکھ رہا ہے، ویلکم کے لیے لوگ اندر کھڑے ہیں بیت المقدس میں، لیکن الخد شہر تو پہلے چالو ہو گیا نا، اس کی دیواریں ہیں، وہاں سے آ رہا ہے قافلہ، اور بیٹھا ہوا اس پہ غلام ہے، اور امیر المومنین لے کر چل رہے ہیں اس کا۔ اور اس وقت آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے کپڑے پہ 17 پیون تھے چمڑے کے، 17 پیچز تھے، پرسنل نہیں کرتے تھے، اور یہ کافی مالدار صحابہ میں سے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی کمائی کے جتنے ریسورسز تھے وہ بند کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پورا ٹائم وہ مسلمانوں کے جو کام کے لیے دیتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اکنامی تھی، پرسنل فائنینشیل سسٹم پورا وہ ہو گیا، اور یہ غربت کی حالت کی طرف چلے، اور نہیں مالدار صحابہ میں سے تھے، لیکن سب کچھ لگا دیا۔ پھر غربت، ان کی خلافت میں ایک بار سوکھا پڑا تو انہوں نے بہت بے تحاشا خرچ کیا، اس میں غریب ہو گئے، اور جتنے خلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے مالدار انسان تھے، خلیفہ بننے کے بعد غریب ہو گئے، عمر بن خطاب سے اور عثمان بن عفان نے تو بے تحاشا، یہ عرب کے سب سے مالدار انسان تھے، جب خلیفہ بنے اور جب انتقال کر اتنے مظلوم شہید کیے گئے کہ کسی کو انتہا نہیں۔ اگر مالدار انسان ہوتا اتنے مظلوم شہید نہیں ہوتا، کہ مارا نہیں جاتا، چونکہ اس کے گارڈ ہوتے، اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اگر سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے بہر 17 پیون کے ساتھ داخل ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح اور عمرو بن عاص پہلے سے آ چکے تھے، یہ دو صحابہ پہلے سے آ چکے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حالانکہ بہت سادہ انسان ہے، لیکن ہوا کیا کہ ہر قیل تیار کھڑا ہوا ہے، ان کے عیسائیوں کے پادری تیار کھڑے ہوئے، پورا شہر سجا ہوا دجا ہوا ہے، اور امیر المومنین دھول میں لت پت ہے، 17 پیون والا لباس پہن کے آ گئے، کھلا ہو گئی، بھاگتے ہوئے گئے، اور کہا حالانکہ یہ ایک سادہ لوگ صحابی ہے، پھر بھی لیکن اب کیونکہ ان کا رومیوں کا سسٹم یہی تھا کہ کسی کو ان کے مٹیریلسٹک مادے سے، اس کے اسٹیٹس سے، اس کے تاج، اس کے کپڑوں سے بڑا مانتے تھے، اور ہمارا خلیفہ لیڈر 17 پیون کا کپڑا پہن کے آ گیا، یہ بھاگتے ہوئے گئے، عمر تم نے کیا کیا، تم نے ہم کو رسوا کر دیا ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ قوم ایسی ہے کہ یہ کپڑوں کو دیکھتی ہے، جاہو جلال کو دیکھتی ہے، تم ایسے کیسے اکیلے آ گئے کہ لوگوں کو ساتھ لاتے، کم از کم لباس تو تمہارا یہ کرتے۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ روایت میں آتا کہ آپ نے کنکر اٹھایا تھا، اور ایک روایت میں آتا کہ ان کا گلا پکڑ لیا، ٹھیک، اور کنکر اٹھائی کی روایت میں آتا، اور جب یہ ملے اور عمرو بن عاص ملے تو عمرو بن عاص کو آپ نے کنکر لے کر مارے، کہ وہ انہوں نے بہت اچھا لباس، دونوں نے بہت اچھا لباس پہنا تھا، کنکر مارے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب نے کہا، اے ابو عبیدہ ہماری عزت صرف اس اسلام سے ہے، عمر کی عزت صرف اس اسلام سے ہے، کپڑوں سے نہیں ہے، عمر کی ظاہر زیادہ جو کپڑے پہننے والے ہیں، جس کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بات بھی ہے۔ بہرحال اس پیمانے پہ عمر بن خطاب تو کہیں بھی نہیں اترے تھے، کہا کہ ہماری عزت ابو عبیدہ صرف اسلام سے، صرف اسلام سے، اس کے علاوہ کچھ صرف اسلام سے، اور ویسے ہی آپ داخل۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آخرت میں
ان کے لیے آخرت تھی، جو تھا اس کو انہوں نے کیا، دکھاوا ان کے لیے کوئی معنی تھا، تکبر نہیں تھا. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یاد رکھیے، بڑی بڑی شخصیات ہیں، میں کیا کہوں، بہرحال. تو ہم نے لیکن دنیا کو ترجیح دے دیا. میرے بھائیوں، ہم کو دنیا کو ترجیح دینا چھوڑنا ہوگا، ہمیں آخرت کو ترجیح دینا ہے، دین کو ترجیح دینا. اسی سے ہماری عزت ہے، اسی سے ہم ذلیل بھی ہوں گے اس کو چھوڑنے سے. اور آخرت کی کامیابی اصل یہ ہو سکتا ہے دنیا میں لوگ ٹاٹ بچھا کر زندگی گزار رہے ہو، ٹاٹ پر گزارے ہو، ٹاٹ پہن کر زندگی گزارے ہو، مطلب کپڑا بھی نصیب نہیں. ٹاٹ سمجھتے نا، رفسٹ کائنڈ آف جس کو بولیں گے، ایک چیز ہوتی ہے، کلوتھ بولنا بھی غلط ہو جائے گا اس کو، وہ تھیلوں کے لیے جو استعمال ہوتی ہے چیز ہے نا، آپ سمجھ رہے نا، وہ اس کو ٹاٹ بولتے ہیں. ویسی زندگی جو گزارے، ٹاٹ پر سوئے، ٹاٹ پہنا، ٹاٹ اوڑے. لیکن اللہ کے پاس اتنے عظیم اور اعلیٰ مقام کی مرتبے کے لوگ ہوں گے اور ایسے نور کے ممبر پہ بیٹھیں گے کہ ہم کو رشک ہوں گا دیکھ کے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے. تو اصل وہ نہیں ہے، دنیا میں اللہ نے دیا، پہنیے کھائیے. میں نہیں بول رہا ہے بھی تو آپ جو غربت کی زندگی گزار، نہیں. حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے. کہا تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ تو اچھے بال جمائے، کپڑے پہنے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے اتنی کھیتے فنا، باغیں فنا. تو جب اتنا ہے تو اللہ جب کوئی چیز تجھے دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر تیرے جسم میں دیکھنا بھی پسند کرتا ہے. تو اچھے کپڑے لینا، بال جمایا کرنا، سمجھ رہا؟ منع نہیں ہے، لیکن ہم ترجیح جو دیتے ہیں نا، میں یہ کہوں اللہ نے آپ کو دیا، پہنیے کھائیے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو افضل مت سمجھیے، اس سے اپنے آپ کو بہتر مت سمجھیے. جتنا مادہ میرے پاس ہے اس مادے کی بنیاد پہ فیصلے مت کیجیے کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں. فیصلے اعمال کی بنیاد پہ، مادے کے نہیں. جو آپ کے پاس میٹرلزم اس سے نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں نے تو دنیا کی زندگی کی ترجیح دے دی. پھر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. تم نے دنیا کی زندگی کو مسلمانوں ترجیح دے دیا، انسانوں ترجیح دے دیا، جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ صرف اچھے نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اس ہمیشہ رہنے والے کی زندگی کی تیاری اس دنیا میں کرنا ہے تم کو، ورنہ کہ دنیا کو ترجیح دے کے تم آخرت کو نہ بھول جاؤ جو اچھی بھی ہے. مطلب اگر دو چیزوں میں اگر آپ بولے کون سا اچھا ہے، تو آخرت اچھی بھی ہے اور اچھی کی ساتھ ساتھ ہمیشہ کی ہے. اب دونوں اس میں دو خصوصیت ایک ساتھ. خالی اچھی ہوتی چلو ٹھیک ہے، ایک بار کا چوائس کی غلطی ہوگی. اچھی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو اعمال یہاں کیے گئے اس کے اعتبار سے ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم میں. تو کہا آخرت تو دنیا کے مقابلے میں خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اور بہت ہی اعلیٰ زندگی ہے. اسے کیا تصور میں آپ کو دوں؟ قرآن و سنت میں جو تصورات دیے گئے وہ بھی ایسے جس کو صرف سمجھانے کے لیے دیے گئے، اس لیے کہ جنت اور جہنم وہ ہے جہاں کسی نے کان میں سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی مائنڈ نے کبھی تصور کیا. وہ لگژری اور وہ تکلیف کا تصور بھی نہیں آ سکتا. وہ ہے آخرت، وہ ہے جنت اور جہنم. تو کہا تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جبکہ آخرت خیر اور باقی رہنے والی. صحابہ نے یہی کیا تھا، آخرت کو لے لیا تھا جو باقی اور خیر تھی، دنیا کی زندگی وہ چھوڑ چکے تھے. اس کے باوجود کہ اللہ نے دنیا کو ان کی قدموں میں لالا کے ڈال دیا، لالا کے ڈال، لالا کے ڈال. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، مدینے کے بچے پیروں سے تاج کو مار رہے ہیں، سونے کا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ خسرو کا تاج ہے. پرشینس ہار گئے، بھاگ گئے. تو ان کا خزانہ آ گیا، اتنی تعداد میں آیا، شاید گھر میں کوئی بچہ ضد کر رہا تھا تو باپ نے تاج اٹھا کے دے دیا، اور بچے باہر جا کے گلی میں لڑکا رہے اس کو پیروں سے مار. دنیا ایسی دی، دنیا اللہ نے ایسی دی، جبکہ ان کا ٹارگٹ بدل چکا تھا، آخرت ہو چکا تھا. تو پتہ ہی ایک بات چلی، جب ٹارگٹ آخرت ہونا دنیا ایسی بھاگ بھاگ کیا تھی، لیکن ٹارگٹ دنیا ہونا تو یہ کبھی حاصل نہیں ہوتی. چھاؤں کے جیسا ہوتا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا چھاؤں ہے، جب تو اس کے قریب جاتا ہے وہ تجھ سے اور آگے چل جاتی، پھر تو اس کے قریب جاتا ہے وہ تجھ سے اور آگے چل جاتی، تو اس کو حاصل نہیں کر پائے، تو اس کو حاصل نہیں سمجھ. اور آخرت ایسی چیز ہے کہ جب تو اس کی طرف چلے جاتا ہے تو تیری چھاؤں پیچھے خود بخود کھینچ کے آتی ہے. ایک آدمی چھاؤں اپنی چھاؤں کو پکڑنے جا رہا تو چھاؤں آگے چلے جاتی ہے. اب اس کا ٹارگٹ آخرت ہوگا، آخرت پہ جیسے انسان پلٹا سمجھ لیجیے مثال کے طور پر، تو چھاؤں پیچھے خود چل کے آتی ہے اس کی. جب انسان چھاؤں کو پکڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں دنیا چھاؤں ہے، تو اس کے پاس جتنا قریب جائیں گا وہ تجھ سے آگے ہی رہیں گی، اور جب تو آخرت اپنا ٹارگٹ بنا لیں گا تو یہ تیرے پیچھے چل کے آئیں گی. جیسا آدمی جب چلتا ہے چھاؤں کے الٹ تو چھاؤں پیچھے پیچھے چلتی ہے. آخر میں صحیح مثال ہے. دنیا ایسی ہے، اس کو جس نے پانے کی کوشش اس کی ملی نہیں، اور جس نے اس کو ترک کیا اس کے قدموں میں آئی، اس کے قدموں میں آئی، اس کے قدموں میں آئی. یاد رکھیے ایسی حکومت، ایسی شان، ایسی مال، ایسا دولت جسی کو انجام. اب ہمارا ٹارگٹ صرف دنیا ہے، آخرت ہم کیا کر چکے؟ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم بھلا چکے ہیں. اللہ نے کہا آخرت قائم رہنے والی، باقی رہنے والی، خیر ہے. پھر فرمائیں
ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی تھی، یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں. یہود و نصارہ بھی دنیا پرست ہو چکے تھے اس زمانے میں، مشرکین مکہ بھی دنیا پرست ہو چکے تھے اس زمانے میں، جو لوگ اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے وہ لوگ بھی دنیا پرست ہو چکے تھے اس زمانے میں. اللہ نے کہا یہ بات پہلی بار نہیں ہے، یہ قرآن اس سے پہلے کتابوں پہ ہم نازل کر چکے ساری باتیں ہیں کہ دنیا کو ترجیح مت دو، آخرت کو ترجیح دو، آخرت باقی رہنے والی خیر ہے، اچھی ہے، دنیا فلاں ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. صحف ابراہیم اور موسیٰ، اور اس سے پہلے کتابوں میں نازل کر چکے ہیں. ہم نے ابراہیم کے صحیف میں اور موسیٰ کے صحیف میں یہ باتیں نازل کی تھی. پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی گئی تھی، نام کیا تھا واللہ عالم، لیکن صحف. تو ہم نے ابراہیم کی کتاب میں اور موسیٰ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی دی گئی کتاب تو ہم سب جانتے ہیں، اس کا نام تھا توریت، توراہ، وہ تو پتہ نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی کتاب کیا ہے؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا. اس میں بھی یہ بات تھی اور اس میں بھی یہ بات ہے. تو گویا تمام انبیاءوں نے یہ بات اپنی لے کے آئی، تمام کتابوں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا، قرآن نے بھی اسی طرف متوجہ کیا. اے لوگوں، آخرت کی زندگی کو سمجھو، اللہ کی کتاب کو تھامو، نبی کی بات کو مانو، اس زمانے میں آخری نبی کی بات کو مانو، آج کے دور میں نبی جو آخر چلے گئے ان کی بات کو مانو، جو آخری تو ظاہر سی بات ہے نا، ان کی بات کو مانو، ان کی لائی گئی کتاب کو مانو، ان کی شریعت اور دین جو انہوں نے لایا اس کو مکمل کر کے اس کو مانو. یہ اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو کہا یہ بات پہلی بار ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم پچھلی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں بات. گویا یہ آخری آیت تھی سورہ اعلیٰ کی. اس صورت کے اندر الحمدللہ بہت پیاری پیاری باتیں بہرحال ہم نے سیکھی، جس کا جو سب سے اہم جو لب لباب ہم کہیں گے وہ یہ تھا، یہ صورت آخرت کی طرف ہمیں رغبت دلا رہی ہے. یہ صورت ہم کو دنیا کی زندگی کی ترجیح دینے کو چھوڑنے پہ مجبور کرے. یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ آخر کی زندگی خیر اور باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے. اور اس صورت کے اندر قرآن کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے. شروعات میں جو ہم نے دیکھا کہ قرآن کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں. ہمیں چاہیے قرآن کی اگر یہ ایک صورت اتنی ہدایت کی باتیں کرتی ہے تو نہ جانے اس قرآن کے اندر ایسے کتنے باب ہیں. یہ صورت میں 19 آیتیں، لیکن کئی آیتیں ہیں، 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں. کتنے احکامات ہیں، کتنی پیاری پیاری باتیں، کتنی نصیحتیں ہیں. جنت و جہنم کے تذکرے، ایمان لانے والوں کے تذکرے، کفر کرنے والوں کے تذکرے، نفاق کرنے والوں کے تذکرے، قبر کے حالات ہیں، آخرت کے حالات ہیں، جنت اور جہنم کے حالات ہیں. ہمیں چاہیے اس کتاب سے اپنا پکا رشتہ قائم کریں اور یہ کتاب جو حکم دیتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کلام الہی یاد رکھیے. اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی ترجیح دیں، ٹھیک ہے، ترجیح دیں، پریفرنس دیں. اور جب آپ انشاءاللہ ہم کرنا شروع کر دیں گے نا، بہت مزہ آئے گا اس دنیا میں جینے کا. اس لیے کہ حقیقت میں یہ دنیا صرف ایک کھیتی ہے آخرت کی زندگی کے لیے. اگر اس کھیتی کو ہم نے صحیح نہیں کیا تو آخرت کی زندگی ہم سے چلی جائیں گی. ہم اس کھیت میں سمجھ لیجیے ایک مالی کیسے سے بھیجے گا کہ اس کو مینٹین کر کے رکھو تاکہ اس کے بعد کی زندگی میں کام آئیں گے. لیکن آج دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے، اس کو ہی ترجیح دے کر، اس کو ہی پریفرنس دے کر، اس کے ہی پیچھے پڑ کر آخرت کو اگر گنوا دیا تو اس سے برا انسان کوئی نہیں ہوگا. کیوں مسلمان تو پیدا ہوا لیکن وہ اپنا مقصد ہے حیات، پیدائش کا مقصد سمجھ نہیں پایا اور اس کو برباد کر گیا. اس سے اچھا وہ شخص ہوگا جو اس قوم میں پیدا نہیں ہوا ہوگا، جو مسلمان نہیں ہوگا پیدائش سے، لیکن اس نے ہدایت کو قبول کیا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ اس سے بہتر انسان ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس امت میں اللہ نے پیدا کیا. لہٰذا ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں دنیا کی زندگی پر، اور اللہ کے کلام سے اپنا مضبوط رشتہ جوڑیں. تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائیں گی اور آخرت تو بہرحال ٹھکانہ ہے ہی ان لوگوں کا جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے اس دنیا میں. اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں تیری کتاب کا پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. جب تک زندہ رکھے ہمیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کا سوال اگر کوئی درس سے ہو یا عام کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں. خواتین اوپر سے لکھ کر بھیج دیں. مرد حضرات نے ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ آپ تک مائک لایا جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی میرا یہ سوال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے شاید پہلے انبیاؤں کو نماز پڑھائی تھی. تو مطلب معراج پہ جانے سے پہلے انہوں نے نماز پڑھائی کہ آنے سے بعد؟ کیونکہ نماز تو معراج پہ ان کو تحفے میں ملی تھی نا، تو اس معاملے میں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ نے انبیاؤں کو نماز پڑھائی، تو کب پڑھائی، پہلے یا بعد میں؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو اس سفر کے دو حصے ہیں. پہلا سفر ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، یہ پہلا ہے، اور پھر مسجد
اقصی سے آسمان، یہ دوسرا۔ پہلا سفر جو مسجد حرم سے مسجد اقصی اس کو کہتے ہیں الاسراء، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمان میں وہ ہے معراج، الاسراء والمعراج اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور قرآن نے اسراء کا تذکرہ کیا، ٹھیک، معراج کا نہیں کیا، ٹھیک۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بہرحال اس میں اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ اس لیے اسراء، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے سفر کو معراج۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، ٹھیک۔ پہلا سفر ایسا ہوا، دوسرا سفر ایسا ہوا آسمان میں، ٹھیک، دو حصے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا سفر کا پہلا مرحلہ پار کیا، مسجد اقصی گئے، وہاں آپ نے انبیاؤں کو نماز پڑھائی۔ اور یاد رکھیے، بھائی کا سوال تھا نماز تو بعد میں فرض ہوئی تھی، تو پھر کیا پڑھائی؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نفلی نمازیں تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ دو دو رکعتیں کر کے 3 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہی پکڑے گئے تھے پہلی بار، جس سے ان کو سزا ملی تھی، کہ نماز فرض نہیں ہوتی، یہ ابتدائی دور ہے، ٹھیک ہے، مکے کا، اور نماز ہی پڑھ رہے تھے، ٹھیک، تو لہٰذا نماز فرض ہو گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو لہب نے پہلی بار نماز پڑھتے دیکھا تو تھوڑا سا شک ہوتا ہے، کچھ الگ عمل کر رہے، کچھ نہ کچھ ہے پرابلم، اسی لیے جو پہلی بار بلائے تھے کھانے میں تو سب کو لے گیا توڑ کے، چلو 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 چلو، اس کو لگا کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے، اس نے بھی کچھ تو بھی عمل کرتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا نماز یاد رکھیے یہ فرض بعد میں ہوئی، لیکن پہلے سے پڑھی جاتی تھی، اور دیگر انبیاء بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ملتا نماز پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ملتا سجدہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا نماز تھی، فرض نہیں ہوئی تھی۔ سفر سے پہلے نماز پڑھائی آپ نے، اس کے بعد پھر آپ کا سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا، جو کہ مسجد اقصی سے لے کر آسمانی سفر ہوا، اور پھر آپ کو نماز جو فرض کی گئی امت پر وہ ملی۔ نماز پہلے بھی تھی، نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی پہلے سے پڑھا کرتے تھے۔ رات کی نماز تہجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سے شروع کیا تھا آپ نے پڑھنا، اور نماز فرض ہونے سے پہلے آپ یہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں یہ نماز آپ پر فرض تھی، رات کی نماز، اور بعد میں بھی آپ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے تھے، تو لہٰذا انبیاء کو نماز پہلے پڑھائی، پھر آپ آسمان گئے، اور آپ کو فرض نمازیں جو امت کے لیے تھی وہ دی گئی اس کے بعد۔ کسی نے سوال کیا سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 کو 7 بار پڑھنے سے یادداشت اچھی رہتی ہے، ایگزامز کے وقت اس کو 7 بار پڑھنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا 7 بار پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے سورہ اعلیٰ کی ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو چیزیں یاد رہیں گی۔ ہاں، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اے نبی ہم آپ کو یاد کرائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو پڑھنا 7 بار پڑھنا، یا ایگزامز کے لیے پڑھنا، یا ایگزام دینے سے پہلے پڑھنا، یہ سوچ کر کہ اس سے ہم کو سلیبس یاد رہیں گا، اس آیت کی ایسی کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ اگر ہوتی تو صحابہ ضرور اس کو پڑھا کرتے، یا صحابہ اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے، یا صحابہ اپنے بچے جو ان کے بچے حفظ کرتے، حافظ بنتے، ان کو پڑھایا کرتے کہ ہمارے بچوں یہ پڑھنے سے تم کو 7 بار یہ فضیلت ہے کہ تم جو یاد کرو گے حافظہ بھولو گے نہیں، ایسی کوئی فضیلت اس کی ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا قرآن کی آیت ہی میں جانتا ہوں، لیکن اس آیت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کیا کرنا ہے، تو آپ نے کبھی بھی اس آیت کو حفظ کے لیے یا 7 بار، خاص طور سے جو آپ نے لکھا ایگزامز کے لیے، ایگزام سے پہلے چیزوں کو یاد کرنے، سلیبس کرنے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا، اس سے ہم اجتناب کریں، یہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ جو چیز ثابت ہے وہ کیجیے، وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک رہا ایگزامز کے لیے، آپ ربی زدنی علما، یہ ایشو کی دعا ہے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ علم میں اضافہ کر آٹومیٹیکلی امپلائز کرتا ہے کہ جب نالج گین ہوگی تو آپ رائٹ بھی کر سکیں گے، لیکن بہرحال پھر بھی میں نے کہوں گا کہ وہ ایگزام کی دعا ہے، وہ علم کے اضافے کی دعا ہے، ہاں، نالج کے بینیفیشل نالج کے اضافے کی دعا ہے، تو آپ بہرحال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ایگزامز کے لیے خاص تعداد میں نہیں، اللہ میرے علم میں اضافہ کر عام ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے ایگزامز کے لیے، اچھے ایگزامز کے لیے 7 بار ان آیتوں کو پڑھنا سورہ اعلیٰ کی، یہ سنت سے بہرحال بالکل ثابت نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور پاپا کے کا دروازہ ہے، تو اگر باپ اپنے کو چھوڑ کے چلے جائے تو جنت کے دروازے کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی نے جو ایک سوال کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بہرحال حدیث کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ٹھیک، دروازہ ہے یا باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال بھائی کا سوال تھا کہ پھر اگر والد چلے جائے تو ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کرے، تو چلے جائے سے مراد مثلا ناراض ہے یا پھر دور ہے ان سے، اگر یہ مراد ہے تو بہرحال وہ راضی کر لیں، منا لے، تو معاملہ ختم ہو جائیں گے، لیکن دور سے مراد وہ نہیں ہے، ایسا کچھ مسئلہ ہے یا بہت زیادہ ناراض ہو کے چھوڑ کر چلے گئے، اب نہیں آنے والے ہیں، تو بہرحال یہ کہوں گا وہ ان کو منائے، ان کو سمجھائے اور ان کی اصلاح کرے،
ان کو راضی کریں. یہی معاملہ ماں کے لیے بھی ہوا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں کے قدموں کو نیچے نہ رکھنے دیں، ہر بار جا کے نیچے ڈھونڈیں کہ وہ جنت قدموں کے نیچے کہاں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی خدمت کر کے تم جنت جا سکتے ہو. اور ایک اور حدیث اس کی تائید کر دی جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو شخص پر، ہلاکت ہو شخص پر، بربادی ہو شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. تو پتہ چلا ماں باپ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کی خدمت کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے. اور ماں کا اسپیشل مقام ہونے کی وجہ سے چونکہ 3 درجے زیادہ ہے والد سے، جنت قدموں کے نیچے کہا گیا. اور والد چونکہ جنت کا دروازہ، چونکہ وہ بھی ایک اسپیشل مقام رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے انسان جنت میں جا سکتا ہے، خدمت کر کے، منا کر، ان سے اچھا سلوک کر کے، اچھی بات کر کے. بہرحال تو اگر وہ ناراض ہے تو منائیے، سمجھائیے، معافی مانگ لیجئے. کوئی چیز پسند نہیں تھی تو اس کو واپس کر دیجئے، ان کے پسند کے مطابق کام کیجئے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تمام چیزیں بھی شریعت کے دائرے میں ہوں گی. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے والدین کا مقام بتایا ہے، ان کے مقام کو تو سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مقام کو نہیں سمجھتے. سمجھا؟ جیسا ماں باپ بول رہے شرک کرو تو میں شرک کر رہا، تو ماں باپ بڑے یا اللہ اور اس کا رسول بڑا؟ ماں باپ کا مقام کس نے بتایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے ماں باپ کو آپ مان دیں، اس کا مطلب پھر سمجھ رہا؟ یہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی خدمت وغیرہ شریعت کے دائرے میں، جبکہ کوئی حرام، کوئی غلط کام، کوئی رشتہ توڑنے کی بات، کوئی شرک کرنے کی بات، کوئی کفر کرنے کی بات نہ کریں. تو بہرحال اس کو پورا کرنے کی انسان جو چاہے کوشش کرنا چاہیے، جتنے ہو سکے مقدار میں کوشش کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اگر والد ناراض ہے تو ان کو منائیں انشاءاللہ عزیز. اور میں سمجھتا ہوں جب بچے منائیں گے تو والدین ناراض ہوتے ہیں تھوڑی بہت دیر کے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتے کہ وہ کبھی نہ ان کو معاف کرے، بلکہ وہ راضی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. راضی کر لیں انشاءاللہ عزیز، مسئلہ انشاءاللہ عزیز ختم ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا، لوگ اپنے ڈگری یا ڈگری کے سٹیٹس پہ بھی غرور کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو صلاح دو تو اس صلاح کو بھی جونیئر اور سینئر کہہ کر ٹال دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ اپنے ڈگری اور ڈگریز کو اسٹیٹس بنا لیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ لوگ اپنے ڈگریز کو بھی اسٹیٹس سمجھتے ہیں. یہ سب دنیا کی بہرحال باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت عام بات ہے. اور ہمارے سماج میں انڈیا میں تو یہ چیز بالکل کامن ہے کہ ایک آدمی گریجویٹ ہے تو کون سا گریجویٹ ہے؟ ہاں، گریجویشن کی بھی ڈگریز کے اسٹیٹس ہیں، ہے نا. اگر بی اے سے ہے تو بس کر لیا چلتا والا معاملہ ہے. کامرس ہے تو تھوڑا اس کا کچھ ایریاز میں جہاں بزنس بہت ہوتے ہیں وہاں اس کا بڑا مقام ہے. اس کا ایسا کہ سائنس سے بھی زیادہ، جیسے بامبے وغیرہ میں آپ کو سائنس میں ایڈمیشن مل جائے گا، کامرس میں نہیں ملتا آسانی سے. ٹھیک، بہرحال میٹروز کے اندر کامرس کی ایک ویلیو ہے، سائنس کی بہرحال اس سے زیادہ لوگ ویلیو مانتے ہیں. ہاں، سائنس میں بھی پھر آپ کون سے ہیں، اس میں بھی کئی بہرحال الگ الگ گریجویشنس ہے، پھر اس کے اندر کئی کورسز ہے. تو لوگ ان ڈگریز کو بھی، جیسا کسی سے MBBS ہے، BUMS ہے، BHMS ہے، BAMS ہے، فارمیسی ہے، اور پتہ نہیں n نمبر مطلب کتنے ہیں، انجینئرنگ ہے. تو اس میں بھی لوگ اسٹیٹس وہ کرتے ہیں. اب انجینئرنگ ہے تو انجینئرنگ میں بھی اسٹیٹس ہے، سیول والا سب سے نیچے رہتا ہے، میکینیکل اوپر ہے، الیکٹرانکس ہے، اور بایو فلاں اور یہ ہے. اور میڈیسن کے اندر بھی MBBS سب سے اونچا، اس کے بعد BAMS BUMS، پھر BHMS، اور پھر فلاں، اللہ رحم کرے بھلا. تو یہ ڈگری اسٹیٹس نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈگری ہاں یہ تو بتا سکتی ہے کہ آپ نے کیا کیا تعلیمیں حاصل کی ہے. بہت سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ اتنے ڈگری آپ کے نام کیا کیوں لگاتے ہیں؟ بس یہ میرا چونکہ بایو ڈیٹا ہے، یہ میرا پروفائل ہے نیٹ پر، بس اس وجہ سے اسٹیٹس کے لیے نہیں ہے کوئی چیز، یہ مقام کے لیے نہیں درشاتا. لیکن بس آدمی نے کیا پڑھا، کیا کیا، ظاہر سی بات ہے یہ ڈگریز کہیں نہ کہیں ایک انفارمیشن پاس کرتی ہے، اور کچھ بھی نہیں. فوٹو ہوتی ہے، آئیڈینٹی پاس کرتی ہے، ڈگریز آپ کی انفارمیشن پاس کرتی ہے. بہرحال ڈگریز ایز اے انفارمیشن. تو اگر آپ کسی کو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے، آپ کی مہارت کیا ہے، آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے، آپ نے کیا پڑھا، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہاں میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں، اس کو مقام سمجھتے ہیں، اس کو مرتبہ اور رتبہ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے اونچ نیچ کرتے ہیں. اگر کوئی مشورہ دے تو بولتے تمہاری ڈگری چھوٹی ہے، تمہارا مشورہ بھی نہیں چلے گا. اور اسی طرح انہوں نے لکھا کہ جونیئر اور سینئر کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیے جونیئر سینئر ڈگری وغیرہ مسئلہ نہیں ہے. جس فیلڈ میں جو بات اگر صحیح کہی جا رہی ہے اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہنے والا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک مثال، سامنے راستے میں گڑھا ہے، کھڈا، ٹھیک ہے، ایک گڑھا ہے اس کے اندر، اور اس گڑھے میں آپ گڑھے میں گر سکتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا بچہ بولا انکل آگے مت جائیے، گڑھا. تو آپ بولیں گے کیا دکھتا تھا، تو کیا بولیں گے، صحیح بات ہے، وہ کیا سمجھتا تو بچہ ہے. نہیں،
اگر اس کی انفارمیشن کریکٹ ہے تو اس کی عمر نہیں دیکھی جائے گی, اس کی بات مانی جائے گی. تو جونیئر ہو سینئر ہو, انفارمیشن کیا دے رہا ہے, ڈگری ہولڈر ہو نان ڈگری ہولڈر ہو, انفارمیشن کیا دے رہا ہے, سمجھ رہا, وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انفارمیشن جو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک بار میں نے دیکھا ایک صاحب ایک کسی چیز کا ایک نٹ فٹ کر رہے تھے. نٹ فٹ کرنے والوں نے کیا کیا, نٹ کو ایسا ایک بار لگایا اور سیدھا کسنا چالو کر دیا. ایک آدمی جو لے مین تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, ایک عام آدمی نے, اس نے کہا دیکھو صاحب یہ نٹ کو ایسا نہیں کرنا. یہ آدمی ڈگری ہولڈر تھا, یہ آدمی اس کو ایسا نہیں کرتے, پہلے کیا کرو 2-3 پیج دے دو, اور جب بولٹ پر نٹ اچھا خاصا چڑھ جائے تو پھر اس کو کسو. ورنہ کیا ہوتا ہے, آپ شروع سے ڈائریکٹ کسیں گے پانی سے تو وہ کیا کرتا ہے, کبھی کبھار غلط چلنا شروع ہو گیا نا, کیونکہ پانی کی طاقت کی وجہ سے وہ غلط بناتے جاتا ہے, اور آگے کیا ہوتا ہے وہ چس جاتا ہے, مطلب اس کے جو بنے ہوئے گروپس ہیں وہ سب مٹتے جاتے ہیں. مطلب تیرے کو کیا معلوم میں ڈگری ہولڈر ہے, مطلب ڈگری کا ایشو نہیں ہے, پریکٹیکل یہ نالج. انہوں نے کیا کیا, لیا اور پورے ٹائر میں نٹ ڈائریکٹ لے کے وہ مشین سے فٹ کر دیے, اور جو اگلی بار نٹ کھولے تو پورے چکنی ہو گئے, کیونکہ جب گئے رانگ فٹ ہوئے, جب واپس آئے اور انہوں نے کیا کیا, پورا گروپس ہوتے ہیں نا اس کو پورا نیوٹرل کر دیا, چکنا بنا دیا. پھر وہ بولے ارے نہیں یار, وہ آدمی کا جو میکینک تھا اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. فرسٹ اس کو پہلے آپ اس کے گروپ میں پہلے فٹ کرو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کسو گے تو صحیح چلتا ہو. لیکن پہلے اس سے آپ کریں گے تو کبھی کبھی تھوڑا بھی رانگ ہو گیا, کچھ تھوڑا بھی ڈفلیکشن آ گیا ادھر ادھر, اور جب کستے آپ کو پانی کی طاقت یا مشین کی طاقت کیا کرتی, پورا غلط لے کے چل جاتی ہے اس کے آگے. تو ایکسپیرینس ہے, تو یہاں ڈگری کا کوئی ایشو نہیں, اس کا ایکسپیرینس ہے, وہ بتا رہا ہے. تو بہرحال یہاں میں نے دیکھا ہوں لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں بات اگر صحیح ہو تو بولنے والا کوئی بھی اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے, اگر بات غلط ہو بولنے والا کوئی بھی اس کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے. ڈگری ہولڈر ہونا نہیں ہونے کا الگ بات ہے. ڈگریز وغیرہ غرور کی چیز نہیں, بلکہ انفارمیشن کے لیے, انفارمیشن جہاں تک جاری ہے اس سے ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غرور تکبر کے لیے کرائے تو بہت ہی گھٹیا اور بری بات ہے. اور اتنی ادنا چیزوں پر انسان غرور کرے تو پھر کیا ہے, ایسے کئی لوگ ہیں جو ڈگری ہولڈرز نہیں تھے لیکن وہ لوگ تھے جن کے تھیسس, جن کے ہائپوتھیسس, جن کے تھیوریز, جن کے فیکٹس, جن کے انفینشنز, جن کے ڈسکوریز پڑھ کر اور جان کر ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, ڈگری ہولڈر بنتے ہیں, ہے نا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں اس فیلڈ میں سائنس کی جن کے پاس ڈگریز نہیں تھی. ایسا ڈگریز تو بہت بڑی بات ہے, وہ بیسیکلی اسکولنگ میں ان کے نہیں ہوئی تھی, وہ اسکول بھی نہیں گئے تھے. ایڈیسن کو لے لیجیے ایک مثال کے طور پر, ایڈیسن کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا, ہم سب جانتے ہیں اس کا واقعہ, چھوٹا سا اسکول سے نکال دیے تھے اس لیے کہ وہ جو باتیں کرتا تھا اسکول والے پریشان تھے اس سے, وہ سمجھتے تھے پاگل ہے, مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے یہ بچہ. لیکن آپ دیکھیے اس نے جو انوینشنز کیے, پچھلے صدی کا سب سے بڑا انوینٹر کہلا سکتا ہے. اتنی بڑی بڑی ایجادات, بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 1000 ایجادات کی, 1000 انوینشنز تھے, اور اس کے انوینشن کا سب سے چھوٹا انوینشن معلوم وہ کیا تھا, ہیلو. اس لیے کہ جب فون ایجاد ہوا, فون آیا, تو جب فون پہ پہلا لفظ کیا بولیں گے, تو یہی شخص تھا, اس نے بولا کیونکہ مشین ایجاد ہوئی تو اس میں ہیلو بولیں گے پہلی بار. اور ہیلو یہ ایکچولی اسپینش میں استعمال ہونے والا بہت کامن ورڈ تھا, جو کسی کو گریٹنگس کے لیے وہ لوگ بولتے تھے. اور یہ بھی ہیلو کوئی اسپینش ورڈ نہیں تھا, یہ عربی زبان حالات سے ہیلو اندر آیا تھا, چونکہ عربوں نے جب مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی تو اہلن و سہلن جو ہوتا ہے نا, وہ اسی کا پہلا لفظ ہے حلا, اہلن و سہلن. تو اس کے جواب میں لوگ عام طور سے اسلامک گریٹنگ سے جنرل مسلم گریٹنگ جو کلچرل تھی, والا حیک 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 جواب میں دیتے تھے. تو وہی اسپینش لینگویج کے اندر ہیلو ڈیولپ ہوا, وہ حلا سے ہیلو اور حیک سے ہائی, اس کا رسپانس, اس کا جواب, تو زندہ رہے بول کر جواب تھا. یہ ویلکم کرتے تھے اور اس کو حیک بولتے تھے, اللہ تم کو زندہ رکھے, کلچرل فارم میں. ورنہ مسلمان تو سلام کرتے تھے, اور بہت سارے ادب کلچر بولتے ہیں, اردو ادب, اردو کلچرل فارم میں وہ اس طرح سے کرتے. تو یہ جتنے جو اسپینش تھے, یہ جو مسلمان نہیں تھے, سلام نہیں کرتے تھے, انہوں نے یہ اڈاپٹ کر لیا. تو وہ ہیلو لفظ اسپینش لفظ زیادہ کہ اور اسپین سے نکل کے انگلش زبان میں چلا گیا. جو گریٹنگس ہے کسی کو ویلکم کرنی ہے, اس کا رسپانس ہائی ہے, کیونکہ ایگزیکٹلی وہ عربی کا ہی ہے, وہ جو ہے اہلن اور حیک سے وہ لفظ آتا ہے, ہیلو اینڈ ہائی. ٹھیک ہے, اب بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے. بہرحال اس کے انوینشن میں ایک انوینشن ہیلو بھی ہے, کہ فون آئے تو بولے کیا, کیونکہ پہلی بار ایجاد ہوا, اب بولنا کیا, بات کرنا ہے, تو ہیلو. بہرحال تو آپ دیکھیے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اسکولنگ نہیں کیا تھا, کوئی ڈگری ہولڈر نہیں تھا. یہ سب باتیں نہیں, یہ سب اسٹیٹس وغیرہ ڈگری سے وغیرہ کرنا, یہ سب فالتو باتیں. عاجز انسان کی زندگی گزاری ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت دنیا میں گزری نہ گزریں گے, اور ان سے زیادہ عاجز انسان دنیا میں, عاجز مطلب انکسار, جھکاؤ والا انسان, جو اتنا مقام رکھتے ہوئے بھی اللہ رب العزت سے مانگتے تو دنیا کے سب سے مالدار انسان بن جاتے, پھر بھی غربت کو پسند کیا. یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی, تو ہم بھی عاجز بندے بن کے رہے اللہ کے. میرا سوال ہے, یہ آج کل کے جو گانے وغیرہ میوزک سننا کیسا ہے, اس کے بارے میں کیا؟
اگر کوئی چیز آپ سن سکتے ہیں، جہاں تک سننے کا معاملہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان ترانے سن سکتا ہے، وہ ترانہ جس میں کفر اور شرک نہ ہو اور اس میں اچھی باتیں یا نیکی کی طرف ابھارا جا رہا ہو، سمجھ رہے، ایسے ترانے سنے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کی بچیوں نے ترانے گائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، ترانہ سمجھتے نا، کوئی نظم، یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف یا اللہ کی حمد و ثنا شاعری کی شکل میں کی جائے، اور آپ نے اس کو پسند کیا۔ جیسا کہ شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جو شاعر رسول کہلاتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی اور اللہ کی حمد و ثنا میں اشعار لکھے، اور ان اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو پتہ چلا نبی کی شان میں جس کو نعت بولتے ہیں اور رب کی شان میں جس کو حمد و ثنا بولتے ہیں، ٹھیک، ایسے ترانے، ایسی نظمیں، ایسے اشعار پڑھنا بھی جائز ہے۔ پڑھنا جائز ہے تو سننا بھی جائز ہے۔ تو کیا کیا سن سکتے ہیں آپ؟ اچھے ترانے جس میں حرام کوئی چیز نہ ہو، حرام چیزوں، میوزک اور کفریہ کلمات یا ایسے جملے جو خامخواہ انسان کی شہوت کو جگاتے ہو، سمجھیں، ایسے اگر نہ ہو، بالکل آپ اچھے جملے، اچھی باتیں سن سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اشعار، غزلیں، نظمیں، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں یا اس کی تعریف میں، بالکل آپ سن سکتے، سنا سکتے، کوئی آپ کو سنا سکتا، آپ لکھ بھی سکتے اور آپ سنا بھی سکتے، یہ ہوگی بات طے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے، آج کل کے دور میں جو گانے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑی قباحت، اگر اس میں نظمیں ہیں جو واقع میں صحیح ہیں، زمین آسمان کی تعریف میں، اللہ کی تعریف میں، تو اس کی سب سے بڑی قباحت اس کی میوزک ہے۔ جملے اب بعد میں ہوں گے، سیکنڈری فیز ہے، لیکن فرسٹ میوزک سب سے بڑی قباحت، کیونکہ جو میوزک اس میں ہوتی ہے نا، تو میوزک آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس میں اگر کوئی چیز ہم بجا سکتے ہیں اور جو موقعوں پر بجا سکتے ہیں، تو وہ صرف ایک آلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور وہ بہت چند موقعوں پر بجایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دف۔ دف ایک آلہ ہوتا ہے، بجانے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جو ایک سائڈ سے، جس کو لیدر وغیرہ یا جو بھی بولے کوٹنگ ہوتی ہے، اگلی طرف سے کھلا ہوتا ہے، ڈھول جیسا نہیں ہوتا کہ دونوں طرف سے ہو، کھلا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ دف بجانے کی اجازت ہے کہاں کہاں؟ پہلا، شادی کے موقع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو شادی کے موقع پر دف بجاتے سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، شادی پر۔ دوسرا، اگر کوئی منت مانگ لے، نظر مانگ لے، تو دف بجا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی، کہا میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ اس کے سر پہ دف بجاؤں گی، نظر، تو کہا آپ نظر مانگی تھی تو پورا کر لے، تو پورا کرا دیا گیا، یہ ہے۔ لیکن دف کے ساتھ ناچنا، ہاں، اور اس کے ساتھ عورتوں کا اتنا زور زور سے گانا کہ پورے سڑکوں تک آوازیں چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں، تو وہ لمیٹیشنز میں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی بچیاں اگر دف بجا کے کچھ گالے، ترانے وغیرہ، نعت، حمد و ثنا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے کسی نے نظر مانگ لی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نظمیں وغیرہ اللہ کی شان میں، اس کی حمد و ثنا میں، نبی کی شان میں، یا اچھے ترانے جو مسلمانوں کو، قوم کو، نوجوانوں کو ابھارتے ہو، اچھے اشعار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مطلب آپ کو خبر، چیز اگر اچھی بھی ہو تو میوزک اس کو خراب کر دیتی۔ تو آپ میوزیکل انسٹرومنٹ کے معاملے میں سے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے دف، وہ بجا سکتے ہیں، وہ بھی اس کے موقع میں نے کہاں کا وہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے گانے تو اس میں میوزک سب سے بڑا ایشو ہے، جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے، لہٰذا اس کو سننا میں کہوں گا درست نہیں ہے۔ گو اس کے اشعار ہو سکتا صحیح ہیں، اس کے جملے صحیح۔ انشاءاللہ کسی نے ایک سوال کیا، جب گرلز کالج جاتی ہے اور وہاں ٹیچنگ کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں تو کیا ان کو دیکھ کر پڑھنا گناہ میں شامل ہوگا؟ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ لڑکیاں اگر کالج جاتی ہیں اور وہاں غیر محرم ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں تو غیر محرم مرد کو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ غیر محرم مرد کو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے، جیسے کہ بہت ساری صحابیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھا جن کے تذکرے بھی حدیث میں آتے ہیں، ایسے دکھتے تھے، فلاں ایسے دکھتے تھے، انہوں ایسے دکھتے تھے، انہوں ایسے۔ تو بہرحال پتہ چلا غیر محرم مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ اگر ٹیچر سے علم حاصل کر رہے ہیں جو کہ آپ کا محرم نہیں، میل ٹیچر ہے، تو بہرحال اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، چونکہ سوال لڑکیوں کی طرف سے اور گرل خاص لکھا، جب گرلز کالج جاتی تو لہٰذا ایک لڑکی کو اگر کوئی مرد ٹیچر پڑھانے آتا ہے جو غیر محرم ہے، لیکن اگر اس کو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، بس نالج اس سے گین کرتی ہے، تو انشاءاللہ عزیز ایسا کرنا جائز ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے خطبوں میں مردوں کو خطبہ دیا، چونکہ مائک سسٹم نہیں ہوتا تھا، پھر آپ عورتوں کے قریب گئے، عورتوں کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیا تو عورتیں سامنے تھی اور عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، روایت میں آتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر حرام ہوتا تو نہیں دیکھتی تھی۔
بلکہ انہوں نے دوسرے صحابی جو ساتھ کلیکشن کو آئے تھے، پیسے وغیرہ چندے جو اعلان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے لیے جو صحابیات تھے ان کو بھی دیکھا، صحابی کو. تو بہرحال پتہ چلا کہ عورت مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے، ایجوکیشن کے لیے ہو سکتا ہے، بازار وغیرہ میں ہو سکتا ہے، مطلب ہوتا ہے نظریں پڑ جاتی ہیں. لیکن یہ بات میں واضح کر دوں، عورت کو مرد کسی بھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. سمجھا؟ ہاں مسئلہ ہے. تو عورت کو پردے میں اس لیے رکھا گیا کہ اس کو کسی بھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، سوائے اس کے محرم ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ سٹڈی کے لیے کالج میں اپنے ٹیچر کو جو غیر محرم ہے دیکھ سکتی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے سنا قیامت کی نشانی کے نزدیک یہ رہیں گا کہ ایک میاں بیوی زنا کریں گے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے اس کی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قیامت کی علامتوں میں سنا کہ میاں بیوی زنا کریں گے. تو دیکھیے قیامت کی ایسی کوئی مخصوص علامت تو نہیں ہے میاں بیوی کے تعلق سے، لیکن یہ تو بات ہے کہ زنا عام ہو جائیں گا. زنا سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت جو آپس میں جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ لوگ وہ کام کرے جو نکاح کے بعد مرد عورت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو زنا کہتے ہیں. اب یہ شادی شدہ بھی کر سکتی ہے، کنواری بھی کر سکتی ہے، مطلب غیر شادی شدہ بھی. ٹھیک ہے، اب شادی شدہ ہوں گے ظاہر سی بات ہے میاں بیوی ہو گئے، وہ بھی زنا کر رہا ہے، یہ بھی زنا کر ہی ہو سکتا ہے. لیکن حدیث میں میاں بیوی زنا کریں گے کے الفاظ نہیں ہے، حدیث میں الفاظ ہے زنا بڑھ جائیں گا، زنا عام ہو جائیں گا. ٹھیک ہے، حالانکہ زنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی ہوتا تھا، لوگ غلط کام کرتے تھے، لیکن قیامت سے پہلے بہت کثرت سے ہوں گا، جس کی کئی علامتیں تو ہمیں بس ظاہر ہو رہی ہے. آج مسلم معاشرہ بھی زنا جیسے برے عمل سے نہیں بچائے، یہ کامن ہونے والا عمل ہو چکا، اللہ رحم کرے. اور بہت عام واقعات ہم سن رہے ہیں کہ زنا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بھاگ کر شادی کر لیے، زنا کر لیے تو شادی کرنا پڑی مجبوراً، یہ ہو گیا تو فلاں ہے، تعلقات قائم ہوتے یہ ہو گیا، شادی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے یہ کر لیے، معصومیت میں وہ کر لیے، چھوٹی عمر میں یہ ہو گیا، بہت کامن ہو چکا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو بچپن سے ٹرین کرنا ہمیں ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، ورنہ زنا ہاں قیامت کی علامتوں میں چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ زنا کثرت سے ہوں گا. لیکن میاں بیوی کریں گے ایسا اسپیسیفک ورڈز نہیں ہے، لیکن کثرت سے ہوں گا، جس میں غیر شادی شدہ کریں گے وہ بھی شامل ہے، شادی شدہ جو کریں گے تو میاں بیوی کے زنا میں وہ بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے. باتوں میں جو بولتے ہیں نہیں دیکھیے، باتوں میں بھی اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق بولتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ جوک نہیں ہے. طلاق ایک سمجھ لیجیے ایک گولی آپ کو دی گئی، اب آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے. جوکنگلی مارو، صحیح مارو، سیریس مارو، لگ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے طلاق کو اگر کوئی مذاق میں بھی بولتا ہے تو ہو جائیں گے بالکل، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی. تو طلاق بولا ہو گئی، اب وہ جوکنگلی بولا مذاق ہو گئی، اور اگر وہ پڑ گئی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ سپریشن ہی ان کے اندر ہو گیا. اس کے بعد بھی رہ رہا ہے تو میاں بیوی تو نہیں کہلائیں گے. وہ دو لوگوں کے بیچ میں زنا ہے جو پہلے شادی شدہ تھے، سمجھ رہا. تو لیکن ایسی کوئی لیکن حدیث نہیں ہے کہ جس حدیث میں آئے کہ ایسا ہوگا، ایسی حدیث نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے ایسا بول رہے ہوں گے کہ زنا ہوگا، جس میں ایک مثال دے رہے ہوں گے ایسا ہو جائے. جی فیض بھائی، میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی مارشل آرٹس وغیرہ سیکھنا چاہتا ہے، یا جیسا کنگ فو ہوتا ہے، اس کی نیت لیکن خالص ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کر سکے یا ویسا، لیکن جس سے سیکھنا چاہتا ہے وہ کافر ہے، مطلب دوسرے ریلیجن کا، جیسے بدھسٹ وغیرہ جو شاولنس وغیرہ سکھاتے ہیں، تو کیا وہ سیکھنا جائز ہے؟ ہاں نے سوال کیا کہ کیا کسی نان مسلم سے، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے مارشل آرٹس یا سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک سیکھنا کیسا ہے. تو یاد رکھیے سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک سیکھنا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو آپ سیکھ سکتے ہیں. بس اس میں لحاظ اس چیز کا ہو کہ غیر مسلم سے اگر کوئی ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں یا مسلم سے بھی سیکھ رہے ہیں تو وہ جو ٹیکنیک سکھا رہے ہیں اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو شرکیہ ہے، کفریہ ہو. تو اگر ویسا نہیں ہے تو آپ کسی سے بھی مارشل آرٹس یا ایسی کوئی بھی ٹیکنیک یا کوئی بھی نافع علم، ایسا نالج جو بینیفیشل ہو، سیکھ سکتے ہیں، مسلم ہو یا نان مسلم ہو. اسلام نے اس کی تمیز نہیں کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، ہجرت کے وقت جس آدمی کو آپ نے ساتھ دیا جو راستہ بتا رہا تھا سفر کا، وہ ایک نان مسلم تھا. تو پتہ چلا وہ ایک پرٹیکولر نالج میں بینیفیشل نالج اس کے پاس تھا راستے بتانے کا، آپ نے اس سے وہ فائدہ لیا. تو پتہ چلا آپ کسی سے بھی مسلم ہو نان مسلم ہو، جوز ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے بینیفیشل کوئی نالج ہے اور اس نالج گیننگ میں آپ کو کوئی شرک، کفر یا بری بات نہیں کرنا ہے، وہ نالج آپ بالکل اس سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک ہو، چاہے انجینئرنگ اور میتھمیٹکس یا سائنس کا نالج ہو، یا انگلش، ہندی، مراٹھی، اردو کا نالج، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ اس میں انشاءاللہ العزیز اس سے لے سکتے ہیں. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.